اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ایک بار پھر ہمیں یہاں پر اکٹھا ہونے کا موقع دیا۔ اگرچہ ہم کرونا وائرس کے سے اکٹھے فزیکلی تو نہیں ہو سکتے، لیکن یہ آن لائن مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اس محفل کو فرشتے جو ہے وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہم یہاں پر جس طرح زوم پہ بیٹھے ہوئے تو اپنی اپنی جگہ پر جو ہے وہ فرشتے جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ اس کاوش کو جو ہے وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اور جو ہے وہ اس کو نوٹ بھی کر رہے ہوں گے، اور جس طرح جو ہے وہ فزیکل محفل کا حال اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اس طرح اس ورچوئل محفل کا بھی حال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جائے گا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو بات پہلے سے ہی پتہ ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ چھٹا لیکچر ہے، فیمنزم سے متعلق تصورات اور گھر کا سکون اس کا موضوع ہے، اور میں اس کی وضاحت آگے کروں گا کہ آخر چھٹے لیکچر کا عنوان یہ کیسے بن گیا۔ یہ آگے میں آپ سے وضاحت کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ میں کس سمت میں سوچ رہا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑا سا لیکچر سیریز کا پس منظر رکھ دیتا ہوں کہ جو ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے سب سے اہم اکائی یا یونٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک گھرانہ ہے، ایک فیملی ہے، اور فیملی میں کھٹ پٹ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو جدید طرز زندگی ہے اس نے بظاہر اس کھٹ پٹ میں اضافہ کر دیا ہے، یا پھر یا تو اضافہ ہو گیا ہے اور فیملی ٹینشن میں اضافہ ہو گیا، یا پھر اس کھٹ پٹ کے مقام یعنی فیملی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ فیملیز جو ہیں وہ اپنا فنکشن نہیں کر رہی ہیں، عورت الگ رہ رہی ہے، مرد الگ رہ رہی ہے۔ یہ مغرب کی دنیا کے اندر یہ بات معمولی ہے۔ اچھا، مسلمان عمومی طور پر خاندان اور گھرانوں کے حوالے سے دینی احکامات سے کسی نہ کسی حد تک واقف ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب بحران آتا ہے اور جب کرائسس آتا ہے تو بعض لوگوں نے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو ہمارا بحران ہے یہ قرآن و سنت کی کس جگہ سے مجھے رہنمائی ملے گی، تو تطبیق نہیں ہو پاتی ہے، اور جب تطبیق نہیں ہو پاتی تو اطلاق یعنی اپلیکیشن اپلائی بھی وہ نہیں کر پاتے کہ اس موقع پر ہمیں کیا ایکشن لینا چاہیے۔ تو اس لیکچر سیریز کا ہدف اور مقاصد جو ہے میں تذکیر کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ لیکچر سیریز کا ہدف تو جو ہے وہ ایک فیملی یا ایک گھرانے کی اصلاح ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ جو اتنا مقدس انسٹیٹیوشن ہے جس کی جو ہے وہ توڑنے کے لیے جو ہے شیطان ہر وقت جو ہے وہ سرگرم عمل رہتا ہے، اس فیملی اور اس گھرانے کی اصلاح کی جائے۔ اور مقاصد جو ہے وہ اس کے تناظر میں جو ہے وہ یہ ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مسلم گھرانے کے مقصد وجود سے آگاہی حاصل کی جائے، اور یہ تو مقصد وجود ہو گیا، لیکن ایک مثالی مسلم گھرانہ جو ہوتا ہے اس کے جو مختلف ممبران ہوتے ہیں ان کے حقوق اور ان کے فرائض سے جو ہے وہ واقفیت حاصل کی جائے، اور اس تناظر میں جو ہے وہ جو مثالی رویے ہیں قدیم و جدید تاریخ سے ان کو تلاش کیا جائے اور کیس اسٹڈی کی شکل میں جو ہے وہ ان کو پیش کیا جائے۔ تو پچھلے 5 لیکچرز جو تھے وہ یہ جو ہے یوٹیوب کا چینل ہے آن لائن تربیت اکیڈمی، تو اس کے اندر جو ہے وہ جو تھوڑے بہت میرے لیکچر جو ہیں وہ جو زوم پہ ہوتے ہیں وہ یہاں پر جو ہے موجود ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کچھ جو ہے دوسرے ساتھیوں کے بھی لیکچر موجود ہیں۔ تو پچھلے 5 لیکچرز کے حوالے سے جو ہے وہ پہلا لیکچر جو تھا وہ پرسکون گھرانے کا قیام اور ہماری ذمہ داریاں تھا۔ یہ عبدالحامد بھائی نے جو ہے وہ یہ لیکچر ڈیلیور کیا تھا، اور انہوں نے پورا جو ہے وہ میکینزم بتلایا تھا کہ پرسکون گھرانے کے قیام کے لیے جو ہے وہ کس کس فریق کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ایک تھیوریٹیکل لیکچر تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کلیئرٹی بڑھی کہ جو ہے وہ رولز اسائنمنٹ جو ہے وہ اسلام کس طرح کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا لیکچر جو ہے وہ میں نے دیا پرسکون گھرانے کی تشکیل کے لیے کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت، اور اس کا تناظر یہ تھا کہ اگر جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ ہے، اگر مختلف وجوہات کی بنیاد پر جو ہے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جو ہے بات منتقل نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ وہ گھرانہ کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ ہم نے جو ہے وہ مختلف مثالوں سے بات کو وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی۔ تیسرا لیکچر جو تھا وہ تھا ہمارے رویوں کا پرسکون گھرانوں کی تشکیل میں کردار۔ بیسیکلی یہ رویے جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ماں باپ اور اولاد کے درمیان کے حوالے سے آئے۔ اس میں یہ بات آئی کہ ماں باپ کے درمیان جو اگر تنازعہ ہوگا یا ماں باپ کے گھر کے اندر جو ہے امن نہیں ہوگا تو بچوں پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے، اور بچوں کی کس طرح تربیت کرنی ہے، تھوڑی بہت گفتگو جو ہے وہ اس کے اندر ہوئی۔ چوتھا لیکچر جو تھا وہ
مثالی گھرانوں کی تشکیل میں مضبوط اور پرسکون ازدواجی تعلقات کا کردار. تو اس کے اندر جو ہے وہ پھر ہم نے میاں بیوی کے تعلقات پر جو ہے وہ گفتگو کی. اور اس کے بعد جو ہے 5واں لیکچر جو تھا وہ اس تناظر میں تھا کہ جب میں نے اس پہ غور کیا اس لیکچر سیریز پر، تو میں اس نتیجے پہنچا کہ بعض دفعہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں تصورات غلط ہوتے ہیں، اور جب ہمارے ذہن میں تصورات غلط ہوتے ہیں تو ہمارے رویے بھی خراب ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر تعارف خراب ہوگا تو تعلق بھی خراب ہوگا، یہ اگر الفاظ بن جائیں. تو اس تناظر میں میں نے محسوس کیا کہ مسلم معاشرے میں اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے کے اندر مردوں کے اندر عورتوں کے متعلق کچھ خاص قسم کے تصورات ہیں. یوں سمجھیں کہ کچھ اسٹیریو ٹائپ بنے ہوئے ہیں. ان اسٹیریو ٹائپس کی وجہ سے جو ہے وہ عورت کو وہ عزت نہیں ملتی جو اسلام نے اس کو دی ہے. تو اس تناظر میں نے جو ہے چند باتیں جو ہے وہ ڈسکس کی تھی، اور وہ آخری لیکچر کے اہم نکات یہ تھے کہ مثالی رویوں کے لیے غلط قسم کے تصورات سے دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اگر مثالی رویے چاہتے ہیں، اچھا تعلق چاہتے ہیں، تو اچھا تعارف ہونا چاہیے. غلط قسم کے تصورات سے دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور بعض وجوہات جن میں دین کی سمجھ کا فقدان بڑی وجہ ہے، یعنی کہ اس میں دین کی سمجھ بڑی پرابلم ہے. بعض مسلمان مرد حضرات جو ہیں وہ عورت کو حقیر جانتے ہیں، حالانکہ شریعت کا مدعا وہ نہیں ہے جسے یہ حضرات سمجھتے ہیں. یعنی کہ وہ اسلام کے نام پر جو ہے وہ غلط سلوک کرتے ہیں، اسلام کے نام پر، اسلامی سلوک کے نام پر، شریعت کے نام پر جو ہے وہ زیادتی کرتے ہیں اپنے رویوں سے. تو آخری لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے جو بات ختم کی تھی وہ اس جملے پہ کی تھی کہ عورت کی نسوانیت کے نتیجے میں بظاہر نظر آنے والی کمزوریوں اور خرابیوں کے نتیجے میں ہی عورت نسل نو کی تیاری کے لیے رات دن قربانی کے لیے تیار ہوتی ہے. تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے، عورت جذباتی ہے، تو یہ جو ہے وہ ایک کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تناظر میں جس کو ہم ویکنس سمجھ رہے ہیں، اصل میں یہ عورت کی اسٹرینتھ ہے. اور اس اسٹرینتھ کے نتیجے میں عورت نسل نو کی تیاری کے لیے رات دن قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اگر یہ ایموشنل سائڈ نہ ہو اور لاجیکل سائڈ ہو تو ہم جس طرح باپ جو ہے وہ سونے کو ترجیح دیتا ہے، اس طرح عورت بھی، ماں بھی سوتی رہے اور بچہ جو ہے تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ رات گزارے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت جو بنائی ہے، اس کے نتیجے کے اندر فیملی کو جو ہے اللہ تعالیٰ مضبوط فرماتے ہیں. اور جو ہے وہ اس تناظر میں جو ہے وہ آپ یہ کارٹون دیکھ رہے ہیں کہ آپ مختلف جو ہے وہ جانور ہیں، اس میں جو ہے وہ ہاتھی بھی ہے، مچھلی بھی ہے، بندر بھی ہے، کوئی پرندہ بھی ہے، پینگوئن بھی ہے. تو یہ اس طرح پینگوئن نہیں ہے، یہ پانی کی بلی ہے. تو لکھنے والا جو امتحان لینے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، جو سلیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، فار اے فیئر سلیکشن ایوری بڈی ہیز ٹو ٹیک دا سیم ایگزام، پلیز کلائم دیٹ ٹری. تو اگر ایگزام کی نوعیت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک فریق جو ہے وہ لازمی پاس ہوگا، اس کے اندر جو ہے بندر کے پاس ہونا 100% ہے، اور بقیہ مچھلی، ہاتھی اور یہ دیگر جانور کہاں سے جو ہے وہ درخت پہ چڑھیں گے. تو اسی وجہ سے کسی نے کہا تھا کہ ایوری بڈی از اے جینیس بٹ اف یو جج اے فش بائی اٹس ایبلٹی ٹو کلائم اے ٹری اٹ ول لیو اٹس ہول لائف بلیونگ دیٹ اٹ از اسٹوپڈ. اگر آپ مچھلی کو بتائیں گے کہ سکسیس کا کرائٹیریا یہ ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے جو درخت پہ چڑھ سکتا ہے، تو مچھلی ساری زندگی اس پہ گزار دے گی کہ وہ اسٹوپڈ ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہر ایک کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اس کا متعلق ججمنٹ دینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک جرنل جو ہے ایک ججمنٹ بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو جو ہے وہ ٹیسٹ کرتے رہیں. تو جب میں نے آخری لیکچر دیا تو جو بات میرے ذہن میں آئی، وہ ذہن میں آنے والا ایک سوال تھا وہ، اور وہ سوال میرے ذہن میں جو آیا وہی آیا کہ جس طرح مرد حضرات دین کی سمجھ کے فقدان کی وجہ سے غلط تصورات رکھ سکتے ہیں، جس طرح مرد حضرات دین کی سمجھ کے فقدان کی وجہ سے غلط تصورات رکھ سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی کیا غلط تصورات نہیں رکھ سکتی ہیں کیا؟ تو اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت کا غلط اسٹیریوٹائپ کا مسئلہ ہے، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مرد یہ خواتین کے اندر اسلام کا غلط اسٹیریوٹائپ بیٹھا ہو، عورتوں کے اندر جو ہے وہ اسلامی احکامات کا غلط اسٹیریوٹائپ بیٹھا ہو. تو مرد جو ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے اسلام کو جو ہے وہ زندگی پہ لاگو کر رہا ہے، اور عورتیں ایک اور طریقے سے زندگی فیملی کے اندر اسلام کو جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں اور امپلیمنٹ کر رہی ہیں، اور اس کے دونوں ہی غلط طریقے جو ہے وہ رویوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو یہ ذہن میں آیا میرے. اس کے بعد جو ہے وہ میں نے کہا کہ اگر میں مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں تو پھر میں خواتین
کے دماغوں کے اندر بیٹھی ہوئی غلط ابہامات اور غلط تصورات کی بھی جو ہے وہ پہ بھی گفتگو کی جانی چاہیے. تو یہ 5واں لیکچر جو تھا وہ مرد حضرات کے ذہن میں بیٹھی ہوئی جو ہے وہ ابہامات کے پر بات ہوئی تھی, اور آج کے لیکچر میں جو ہے وہ خواتین کے ذہن میں جو ابہامات ہے اس پر جو ہے وہ جو غلط فہمی ہے ان پر جو ہے وہ, یا شکوک و شبہات ہیں اس پر جو ہے وہ ہم بات کریں گے. دیکھیں آج کے دور میں حق اور باطل کی پرکھ کا معیار مغرب سے آئے ہوئے تصورات کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. یعنی کہ مغرب کی جو ہے وہ فیملی فلسفی, مغرب کی سوشل فلسفی. اب آپ مغرب کی سوشل فلسفی پر جو ہے وہ جو کہ خاص نقطہ نظر سے بنائی گئی اس پر جو ہے وہ آپ اسلام کو جج کریں گے. اسلام اپنی ایک فلسفی رکھتا ہے, اسلام کے اپنے تصورات ہیں, حق و باطل کا اپنا تصور ہے. تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ فرق واقع ہو جائے گا. تو فیمنزم ایک ایسا ہی تصور ہے جس کی بنیاد پر مسلمان عورت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے اس کے ساتھ زیادتی کی. فیمنزم ایک مغربی کانسیپٹ ہے. مغرب کے اندر جو ہے وہ خواتین کا جو استحصال کیا گیا, اس کی وجہ سے عورتوں میں وہ تحریک پیدا ہوئی جس کو فیمنزم کہتے ہیں. شروع کے اندر اس کے مطالبات جو ہے وہ حق بجانب بھی تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہ ایک شیطانی جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ انسٹیٹیوشنز کے ہاتھوں اغوا ہو گئی. تو مسلمان عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ جو ہے وہ جب یہ اس طرح کے معاملات کو دیکھتی ہے اور وہ مغرب سے متاثر ہوتی ہے تو سمجھتی ہے کہ یہ تو یقیناً ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے, یا پھر یقیناً تو ایک لبرل قسم کی خواتین ہیں. بعض خواتین کے دلوں میں جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. تو جب یہ دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس چیلنج کی وجہ سے شخصی, فیملی یعنی کہ انفرادی طور پر بھی, فیملی سطح پر بھی اور معاشرے کی سطح پر بھی مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ دل میں جو ہے وہ کچھ ہے اور جو ہے وہ عمل کچھ کرنا پڑ رہا ہے مختلف جو ہے سوشل پریشرز کی وجہ سے. تو ایک منافقانہ زندگی بندہ گزارتا ہے, اور اگر جو ہے وہ دل میں جو کچھ ہے وہ باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ لبرل جو رویے جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. آج کے لیکچر کا تناظر اسی سوال کے جواب کی تلاش ہے کہ کیا عورتوں کے اندر بھی جو ہے وہ شریعت کے متعلق جو ہے وہ غلط تصورات تو نہیں, اور جس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہمارے گھرانے کا سکون بھی جو ہے متاثر ہو سکتا ہے. تو حقوق نسواں کی تحریک پہ میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ یہ لیکچر جو ہے وہ فیمنزم کے متعلق نہیں, اس پہ ماشاءاللہ بڑی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں. لیکن جو ہے وہ پہلی بات جو حقوق نسواں کی تحریک کی ہے کہ وومن از ہیومن, کہ جو ہے وہ عورت جو ہے وہ جس ہیومن رائٹس جو ہیں وہ عورت کو اس کے ملنے چاہیے. وہ ایک انسانی جو ہے انسان کی حیثیت سے ویسے ہی حقوق رکھتی ہے جیسے ایک مرد رکھتا ہے. تو ظلم سے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے والے بعض دفعہ خود بھی ظالم بن جاتے ہیں. تاریخ کا عجیب سبق ہے کہ بعض دفعہ وہ لوگ جو ہے وہ اصلاح کرنے کے لیے اٹھتے ہیں وہ خود ہی فساد کا موجب بن جاتے ہیں. جو ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں وہ خود ہی جو ہے وہ ظالم بن جاتے ہیں. فیمنزم کی تحریک کے ساتھ بھی یہی ہوا. حقوق نسواں کی تحریک بھی جو ہے وہ اسی المیہ کی ایک مثال ہے. لیکن اسلام کی اسپرٹ خیر خوانہ ہے, قوم پرستانہ نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک جو ہے وہ ایک گروپ ہے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ اسلام کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے. اسلام قوم پرستی کا سبق نہیں تھا بلکہ قوم پرستی کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسلام انسانیت کے لیے آیا ہے, وہ انسان کو انسان کی حیثیت سے دیکھتا ہے. تو آپ نے مشہور حدیث دیکھی ہوگی کہ مسلمان کی مدد کرنا, اور اگر آپ یہ جملے دیکھیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم, تو بندہ بولتا ہے کیا نیشنلسٹ قسم کا مذہب ہے کہ چاہے ظالم ہو تب بھی مجھے اس کی مدد کرنی ہے, چاہے مظلوم ہو تب بھی مجھے اس کی مدد کرنی ہے. لیکن جب آگے بات کھلتی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا زبردست دین ہے. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مظلوم کی مدد تو ضرور کروں گا لیکن ظالم کی مدد کس طرح کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے باز رکھو, یہ تمہاری ظالم کے لیے مدد ہے. ظالم کو ظلم سے روکنا اپنے ظالم بھائی کی مدد ہے. تو بہرحال اس کے اندر بھائی کا لفظ کی ورڈ ہے کہ اس کے اندر خیر خواہی کا رویہ. ایسا نہیں کہ میں ایک تھرڈ پارٹی بن کر جو ہے وہ کسی کو ظلم سے روک رہا ہوں, بلکہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرا بھائی جو ہے وہ ظلم کے ذریعے اور جو ہے وہ جہنم کی آگ میں گرنے والا ہے تو میں اس کو بچاؤں. تو اب جو ہے وہ ظلم چاہے وہ مرد کر رہا ہو عورت پر, یا پھر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ مرد کے ساتھ زیادتی کر رہی ہو, دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اسپرٹ یہی ہے کہ مرد کو بھی جو ہے وہ صحیح رویے سکھائے جائیں اور عورت کو بھی جو ہے وہ صحیح رویے سکھائے جائیں. دیکھیں انگریزی کے اندر دو اصطلاح استعمال ہوتی ہیں اور ہم خوب جانتے ہیں کہ
کوآپریشن کیا ہوتا ہے اور کمپٹیشن کیا ہوتا ہے. یہ دونوں اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اور جو ہے وہ انسان کمپٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ مخالف کو گھائل بھی کرتا ہے, مخالف کو مغلوب بھی کر دیتا ہے, اور جو ہے اپنا جھنڈا اوپر بھی کر دیتا ہے. اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ کوآپریشن کے ذریعے جو ہے وہ آگے سب مل کر بڑھتے ہیں, ہر ایک کی ون ون سچویشن ہوتی ہے, ایک کی جیت سب کی جیت ہوتی ہے. تو فیملی کے لیے جو ہے وہ کیا ضروری ہے, فیملی کے لیے جو ہے وہ کامیاب اور ناکام فیملی کا, ناکام لکھنا میں بھول گیا, کامیاب اور ناکام فیملی کا فرق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دا کی جس طرح ایک بزنس ہوتا ہے, بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے, دا کی اسٹون آف سکسیسفل بزنس از کوآپریشن. کاروبار کے لیے کامیابی کے لیے جو ہے وہ سب سے عام چیز کیا ہے, کوآپریشن ہے. فرکشن ریٹارڈز پروگریس, اور اگر فرکشن ہو, مزاحمت ہو, تو ترقی جو ہے وہ کا عمل جو ہے وہ یا تو بجائے اس کے کہ آگے بڑھیں, ریگریس ہوتا ہے, پیچھے کی طرف جو ہے سفر شروع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کامیاب فیملی کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوآپریشن ہو, کمپٹیشن نہ ہو, اور جو ہے وہ اگر کمپٹیشن ہوگا اور جو ہے وہ مرد بھی آواز اونچی کرے گا, عورت بھی آواز اونچی کرے گی, تو پھر وہ المیہ رونما ہوگا, جس پر شیطان جو ہے اپنے چیلے کو جو ہے وہ شاباش دیتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ایک اور فیملی کے اندر تفریق پیدا کر دی. تو فیمنزم کا المیہ یہ کہ فیمنزم جو ابتدائی طور پر جو ہے وہ چند اچھی باتوں کے لیے اٹھی تھی مغرب کے اندر, اور مغرب کے جہاں اس کا عورت کا استحصال ہو رہا تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے بتدریج جو ہے وہ ظالم, مظلوم سے ظالم بننے کا رویہ اور جو ہے وہ ہم دیکھتے چلے آتے ہیں. ہر محاذ پر جو ہے انہوں نے کانفلکٹ اختیار کیا. مذہبی دنیا میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ گاڈ کے لیے ہی کا لفظ کیوں آتا ہے, کیا خدا مرد ہے؟ نہیں, گاڈ از اے وومن. آئی میٹ گاڈ, شی از بلیک. تو یہ بلیک فیمنسٹ ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں نے خدا سے ملاقات کی اور اس کی دو خصوصیات ہیں, وہ شی ہے اور وہ بلیک ہے. تو جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ شی بنا دیا, ٹرسٹ ان گاڈ شی ول پرووائڈ, خدا پر بھروسہ کرو وہ آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کرے گی. تو یہ جو ہے وہ مذہبی دنیا کے اندر جو ہے وہ فیمنزم جو ہے وہ اس بات پہ کہ عورت جو ہے وہ کی برتری ثابت کی جائے, اس نے جو ہے وہ ہر مقام پر, ہر محاذ پر جو ہے وہ لڑائی کرنا چاہیے مرد سے, اور اس معاملے کے اندر اس نے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا. تو یہ جو لڑائی ہے جو مرد سے جو ہے وہ کمپٹیشن اور کانفلکٹ بجائے کہ کوآپریشن, یہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے المیہ ہے, صرف عورت کے لیے المیہ نہیں ہے. تو جو ہے وہ اب عورت نے دیکھا کہ ہسٹری, اچھا یہ ہسٹری ہے تو ہز ہے یہ, تو میں ہسٹری کا لفظ برداشت نہیں کروں گی, ہر اسٹوری. تو اب جو ہے وہ تاریخ کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا ہسٹری نہیں ہوگا, ہر اسٹوری ہوگا. تو میکنگ ہسٹری فار ایوری ون, یہ استحصال ہے کہ ہسٹری جیسا لفظ جو ہے وہ ان لوگوں نے اختیار کیا ہے. اس کا نام جو ہے وہ ہسٹری اگر ہے تو پھر ہم اس کے لیے ہر اسٹوری کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹویٹ ہے, اور یہ مشہور ٹویٹ ہے کہ جو ہے وہ یو کین ناٹ بی انوائڈ ایٹ فیمنزم being called feminism when the entire history of the human race is called mankind. ارے mankind feminist پکارتی ہے, mankind کہاں سے آ گئی, یہ womankind کیوں نہیں ہے؟ تو جب mankind ہو سکتا ہے تو feminism کے لفظ پہ جو ہے وہ تمہیں اعتراض کیوں ہے, جبکہ mankind کا لفظ تم لوگ خود استعمال کرتے ہوئے مردوں. حالانکہ mankind کے لفظ کے اندر ہر جو ہے وہ ہماری بیٹیاں بھی ہیں, ہماری مائیں بھی ہیں, ہماری بہنیں بھی ہیں, ہماری بیویاں بھی, یہ سب جو ہے وہ پوری انسانی ریس کا مسئلہ ہے. لیکن جو ہے وہ الفاظ تک پکڑنا اور ہر لفظ کے متعلق, اور یہ جو ہے وہ ان سمبولک چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کرنا کہ جو ہے وہ ہم ہر مقام پر جو ہے وہ آپ کا مقابلہ کریں گی. تو ایک چیز جو درست تھی وہ تھی وومین اینڈ بانڈیج. وومین اینڈ بانڈیج ہے تو اس میں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, اپنے جائز حقوق کے لیے اگر آواز بلند کی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ریڈیکل فیمنسٹ اگر ہو, اور مین ہٹنگ ریڈیکل فیمنسٹ ہو, جو یہ سمجھتی ہو کہ جو ہے مرد اس کا دشمن ہے, اور جو ہے وہ نکاح کا جو ہے وہ حصار جو ہے وہ اصل میں غلامی کا حصار ہے, اور مجھے جو ہے وہ نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے, میں ہر طریقے سے جو ہے وہ لبرل اپنے آپ کو فریڈم میں رکھوں گی, تو یہ جو ہے وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں نسل انسانی ختم ہو جائے گی, اور نسل انسانی کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک رویہ ہے. تو ایک لطیفہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور ایک سبق جو ہے وہ اس کے اندر سے ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک صاحب کو آسمان سے بشارت ہوئی کہ مانگیے جو مانگنا ہے ملے گا. ایک صاحب کو آسمان سے بشارت ہوئی کہ مانگیے جو مانگنا ہے ملے گا, لیکن ایک چیز ہے
یہ ایک چیز ہے، کیا ہے وہ چیز؟ جتنا آپ کو ملے گا اس سے دگنا آپ کے پڑوسی کو ملے گا، جتنا آپ کو ملے گا اس سے دگنا آپ کے پڑوسی کو ملے گا. اچھا، یہ صاحب جن کو بشارت ہوئی تھی، یہ جو ہے وہ اپنے پڑوسی سے بہت جلتے تھے. یہ صاحب اپنے پڑوسی سے حاسد تھے. ایک کار مانگوں گا تو پڑوسی کو 2 کاریں مل جائیں گی، ایک گھر مانگوں گا تو پڑوسی کو 2 گھر مل جائیں گے. تو انہوں نے مانگا کیا کہ میری ایک آنکھ خراب کر دیجئے، میری ایک آنکھ پھوڑ دیجئے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ میری تو ایک آنکھ پھوٹے گی اور میرے پڑوسی کی 2 آنکھیں پھوٹیں گی. تو یہ اگر رویہ ہوگا کہ جو ہے وہ، اگر جو ہے وہ مرد اور عورت اسی طرح سوچیں گے کہ عورت یہ سوچے گی کہ مجھے اگر کچھ ملے گا تو مرد کو دگنا مل جائے گا، تو اس چکر میں اپنے آپ کو خراب کر لوں تاکہ مرد بھی خراب ہو اور تکلیف میں ہو. اور مرد اگر سوچے یہ کہ مجھے کچھ ملے گا تو عورت کو تو یہ جو چیز ہے کہ جو ہے وہ حسد اور جو ہے وہ کمپٹیشن اور جو ہے وہ کانفلکٹ، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو چیز جو ہے وہ مل بھی رہی ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ سے جاتی ہے. ون ون سچویشن جو ہے وہ آئیڈیل سینیریو ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے وہ مخلوق کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا، یہ مغربی دنیا کی فیمنزم جو ہے وہ مسلم دنیا کے اندر بھی ایکسپورٹ ہوئی اور ہمارے جو لبرل طبقے نے اس کو امپورٹ کیا. تو جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ مختلف جو ہے شکلیں دائیں. ابتدائی طور پر جو ہے وہ اتنی بھیانک شکل نہیں تھی اتنی اب بتدریج جو ہے وہ یہ شکل جو ہے وہ اختیار کرتی جا رہی ہے. جیسے کہ عورت آزادی مارچ کے اندر ان کے سلوگن سے دیکھا گیا. اگرچہ یہ معاشرے کی جو ہے وہ انتہائی حقیر پاپولیشن کو یہ مائنورٹی جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ اس کی یہ جرت کہ جو ہے وہ اس نے اتنے کھل کر جو ہے وہ اپنے غلیظ خیالات کا اظہار کیا. یہ بہرحال جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ جمہوریت کا نام اس چیز کا نام نہیں ہوتا، اور جو ہے آزادی اظہار رائے اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ نہ اقدار کا خیال رکھا جائے، نہ مذہب کا خیال رکھا جائے، نہ خدا خوفی کا جامع بالکل جو ہے اتار دیا جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جاگی جاگی عورت جاگی، میری غیرت میرا مسئلہ ہے، یہ میرا پرائیویٹ معاملہ ہے. اگر دوپٹہ اتنا پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھو، میرا جسم میری مرضی. اور پھر طنز کرنے والی نے لکھا کہ میرا جسم تمہاری مرضی، اب خوش ہو. تو یہ جملے جو ہیں وہ میرا جسم میری مرضی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو پامال کرنے میں کوئی باک نہیں ہے آپ کو، اور جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی اور ہی دائرے کے اندر جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ سوچنے میں مجبور کرنا چاہ رہی ہیں. یہ پورے انٹرنیشنل تحریک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پورا جو ہے وہ کلچرل ایجنڈا ہے جو مغرب کا ہے، جو وہ اسلامی دنیا میں مسلط کرنا چاہتا ہے. اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ نقاب کو اتار پھینکیں اور جو ہے ان کو جلا ڈالیں، اور جو ہے وہ یہ منظر ان کے لیے انتہائی خوشکن ہے. یہ ایک کتاب ہے برننگ دا ویل. اسی طرح ایک ملیدہ جو خاتون ہے ایان ہرسی علی، تو اس نے جو ہے وہ اس کی یعنی کہ وہ اسلام کے خلاف مستقل ہی، آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ اس کی تقریر آتی رہتی ہیں، گفتگو آتی رہتی ہے، مرتد ہے. تو دا کیج ورجن، ایک ورجن ہے جس کو جو ہے کیج میں ڈال دیا گیا ہے. مسلم ایمانسپیشن پروکلیمیشن فار وومن اینڈ اسلام. اسی طرح جو ہے پرائس آف آنر، مسلم وومن لفٹ ویل آف سائلنس آن دا اسلامک ورلڈ. ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ بس مسلم دنیا میں جو ہے وہ عورت جو ہے وہ ایک پنجرے میں قید ہے، اور مغرب ایک لبریٹر کے طور پر ادھر گیا ہے اور جو ہے اس کیس سے جو ہے وہ اس عورت کو چھڑانا ہے. حالانکہ 200 سال تک ہمارے مسلم دنیا میں مسلط رہے ہیں یہ لوگ. اچھا، ایک تو یہ بات ہے کہ لبرل فیمنزم ہے. لبرل فیمنزم تو یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی دشمن ہے. دوسری طرف جو ہے وہ دین کے نام پر فیمنزم ہے، جس کے اندر جو ہے وہ یہ کیا کہ صرف مرد ہی جو ہے وہ امامت کر سکتا ہے، میں بھی امامت کروں گی. اور جو ہے فرانس کے اندر اور امریکہ کے اندر طرح طرح کی جو ہے وہ فوٹوزیشنز اس کے ذریعے جو ہے بتایا جائے کہ ہم بھی جو ہے وہ آپ کے نقش قدم پر چل کر جو ہے لبرل ہو رہے ہیں، اور ہم بھی جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں، انورٹڈ کاماز میں ایجوکیٹڈ. تو یہ جو پیٹریارکل مسلم مین ہے اور مسلم فیمنسٹ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو کیسے الگ الگ کیا گیا ہے کہ عورت نے جو ہے وہ قرآن کو تھاما ہوا ہے اور مرد جو ہے وہ حدیث کو تھاما ہوا ہے. اب قرآن اور حدیث کو الگ کرنا جو ہے وہ کتنی بڑی زیادتی ہے. اور اس کے اندر ان کے خیالات جو ہیں وہ خود دیکھنا چاہیے کہ جو ہے یہ خیالات کیا حدیث یہ بتلاتی ہے کہ مین نو بیسٹ. کون سی حدیث بتاتی ہے مین نو بیسٹ؟
اور قرآن بتاتا ہے گاڈ نوز بیسٹ. بھائی حدیث بھی بتا دی ہے گاڈ نوز بیسٹ. سبمٹ ٹو گاڈ, سبمٹ ٹو پرسنل ویمز. یہ کنسیل گاڈز وزڈم, ایلیویٹ قرآن ابو حدیث. یہ آپ اگر ان نکات کو دیکھیں گے, مین اینڈ وومن ایکول, مین آر سپیریئر, پروموٹ پنشمنٹ, اور ادھر جو ہے وہ پروموٹ گاڈز مرسی, قرآن کا یہ حال ہے. یہ جو شائستہ گوہر .com پہ یہ تصور دیا گیا ہے کہ قرآن تو وہ ہے جو کہ مسلم عورت کو جو ہے وہ لبریٹ کرتا ہے, لیکن اصل میں تو یہ حدیث ہے جو مسلمان مرد کو ملا بناتی ہے اور جو ہے وہ اس کا ایسا بناتی ہے کہ وہ عورت پہ زیادتی کرتا ہے, اور عورت کے جو ہے وہ, اس پہ ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی ہے کہ حدیث جو بتاتی ہے وہ نہیں ہے جو کہ جو ہے وہ بعض دفعہ ہمارے ناسمجھ مسلمان مرد بھائی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پر میرا ایک سیکشن جو ہے میں نے ختم کیا. اب میں جو ہے وہ دوسرے سیکشن کی طرف آتا ہوں, اسلام پر فیمنزم کے اعتراضات. نا اب تک جو میں نے بات کی اس پہ کوئی گفتگو کسی کو کرنی ہو؟ میرے خیال میں معاذ بھائی چلے گئے ہوں گے, تو ریحان بھی آپ سنبھال لیں اگر معاذ بھائی نہیں ہے تو. کوئی ہے میں یا پھر میں خود دیکھوں, چیک کروں کوئی پارٹیسپینٹ میں. ریز ہینڈ کوئی ہے؟ نہیں جیسا کوئی بھی کوئی نہیں. ٹھیک آپ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. اسلام پر اچھا, اسلام پر فیمنزم کے اعتراضات کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر بلال فلپس کی مرتب کردہ لسٹ کے اندر جو ہے وہ بلال فلپس نے جو آن لائن اسلامک ہسٹری کو لے کر چل رہے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ انہوں نے 17 اعتراضات کی لسٹ بنائی ہے. 17 اعتراضات جو فیمنسٹ جو ہے وہ اسلام پر کرتے ہیں. لیکن وہ تقریر جو ہے وہ نائجیرین خواتین اور مردوں کے سامنے تھی, تو وہ تقریر کے اس میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس تقریر کے اندر 14 ہی اعتراضات بیان کیے. تو میں نے 14 اعتراضات جو ہے وہ آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, اسلام اینڈ فیمنزم, 52 منٹ کی ویڈیو. یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ تقریر ہے جس کے اندر جو ہے وہ ڈاکٹر بلال فلپس نے جو ہے وہ بہت اچھی طرح جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے بیان کیا. تو اس کے اندر جو 14 اعتراضات ہیں ان میں جو ہے وہ ایک کثرت ازدواج, پولیگامی کا مسئلہ ہے, ارینج میرجز کا مسئلہ ہے, گارڈین شپ جس کو ولی کا معاملہ ہوتا ہے اس کا مسئلہ ہے, چائلڈ میرجز کا مسئلہ ہے, میرنگ نان مسلم کے مرد, مسلمان عورت جو ہے وہ عیسائی یہودی سے کیوں شادی کر سکتی, مرد جو ہے کر سکتا ہے, اس طرح کی باتیں. طلاق کا مسئلہ ہے, میرٹل ریپ کا مسئلہ ہے. اس پہ میرٹل ریپ پہ تو خاصی بات کی ہے انہوں نے بلال فلپس صاحب نے. تو ایلومنی کا مسئلے ہیں, ایبورشن کا مسئلہ ہے, کانٹراسیپشن کا مسئلہ ہے, پردے کا مسئلہ ہے, انہیریٹنس کا مسئلہ ہے, 2 گواہوں والا مسئلہ ہے, سیپریٹ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. کہ جو ہے وہ یہ اس طرح کے 14 انہوں نے اپنی تقریر کے اندر بس لسٹ کے طور پہ بیان کر دیے, 3 بیان ہی کیے, لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیا مسائل ہوں گے. دیکھیں 1500 سال پہلے دیے گئے عورت کے حقوق پہلے دیکھ لینا. میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں. ابھی جو ہے نا 18 اگست 2020, 18 اگست, آج کیا 20 اگست ہے 21 اگست ہے, ایسے ہی ہے نا کچھ. تو جو 100 سال پہلے 19 امینڈمنٹ آئی ہے امریکہ کے اندر, 19 امینڈمنٹ 100 سال پہلے 1920 کے اندر آئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ عورت کو, وائٹ عورت کو, سفید فام عورت کو ووٹ کا حق ملا ہے, اور بلیک اور براؤن وومن کو 1965 میں ووٹ کا حق ملا ہے. ووٹنگ کا حق کا ملا ہے 1965 کے اندر, سیاہ فام عورت کو یا براؤن عورت کو. اب اسلام کا کیا حال ہے؟ چنانچہ یہ کتاب سے میں نے جو ہے وہ ایک اقتباس لیا ہے. چنانچہ اسلام نے جو حق, سورہ جمال اسمی کی کتاب ہے, چنانچہ اسلام نے جو حق خواتین کو 7ویں صدی میں دیا کہ وہ ریاستی امور میں اپنی رائے خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر دیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے انتخاب کے موقع پر مدینے کے ہر گھر کی خواتین سے ان کی رائے سرکاری طور پر لی گئی. جب حضرت عثمان کا جو ہے وہ خلیفت, جو حضرت عثمان اور حضرت علی جب سامنے تھے ایک انتخاب کے طور پر, تو اس وقت جو ہے وہ مدینے کی عورتوں سے بھی رائے لی گئی کہ آپ کی کیا رائے ہے مستقبل کے خلیفہ کے حوالے سے. اور یہ حق جو ہے یورپ میں 1892 کے اندر, امریکہ میں 1920 کے اندر جو ہے نا, وہ حق یورپ میں 1892 میں صرف اصولی طور پر تسلیم کیا گیا, جبکہ اس پر عمل جو ہے وہ 20ویں صدی میں ہوا. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عورتیں جو ہیں وہ ان کو ایمینسیپیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا بنی ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ برطانیہ کے اندر صورتحال یہ بنی کہ جو ہے وہ
جب مردوں کی قلت ہو گئی مختلف جنگوں کی وجہ سے، اور تو ان لوگوں نے، وہاں کے سرمایہ داروں نے گورنمنٹ پہ جو ہے وہ پریشر ڈالا کہ جو ہے وہ عورتوں کے لیے بل پاس کیجیے کہ عورتیں جو ہے وہ گھر سے نکل کر جاب کر سکتی ہیں. تو یہ سرمایہ دار مرد کی خواہش تھی کہ عورت گھر سے باہر نکلے اور جاب کرے، اور پھر جو ہے وہ ان کی پراپرٹی کے تحفظ کے حوالے سے جو ہے وہ بل سازی ان سرمایہ داروں نے کرائی ہے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عورت نے جنگ لڑ کے مغرب کے اندر اپنے حقوق حاصل کیے ہیں، تو بعض مقامات ہو سکتا ہے کہ کوئی کیس اسٹڈیز ہوں جہاں پر جو ہے وہ یہ چیز نظر آ رہی ہو، لیکن عملاً جو ہے یہ عورت کو اپنے، کیونکہ یورپ اور امریکہ کی بنیادی جو ہے ویلیو وہ ہے سرمایہ. سرمایہ کو کسی طرح جو ہے وہ ملٹیپلائی کرنا ہے، اور اس سرمایہ کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے اگر خاندان کو تباہ کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مذہب کو تباہ برباد کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں. ہر چیز تباہ برباد ہو سکتی ہے لیکن سرمایہ میں اضافہ ہونا ہے. یہ کیپٹلسٹ سوسائٹی کا طرح امتیاز ہے. تو جاپانی، میں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک مثال رکھتا ہوں کہ مسلم معاشرے کے حوالے سے جو ہے وہ کس طرح کی جو ہے وہ غلط فہمیاں ہیں. تو ایک خاتون، جاپانی خاتون پاکستان آئیں، اینتھروپولوجسٹ تھیں. وہ جو ہے وہ جب آئیں تو ان کے وہ کچھ خاص تھیسس کے لیے آئیں، خاص تحقیق کے لیے آئی تھیں. تو میرے دوست کی جو ہے وہ کچھ وجوہات کی بنا پر ان سے ملاقات ہوئی. تو میرے دوست نے جو ہے مجھے بتایا کہ جو ہے وہ جب ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے کیا کیا باتیں کی. تو مجھے وہ باتیں یاد تھی، تو میں نے پھر ان سے خصوصی طور پہ ای میل کی کہ وہ جو باتیں تھیں وہ آپ ریکارڈ کر کے مجھے بھیج دیں. تو اب جو ہے میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگ پیش کروں گا جو میرے دوست نے جو ہے وہ بھیجی ہے. میں جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوں گا، لیکن آپ غور سے سنیے کہ میرا دوست جو ہے وہ، یہ پاکستان میں ایک انگلش رسالہ ہے، انگلش میگزین ہے وی شائن، اس کے ایڈیٹر ہیں نجیب منفی بھائی نا. تو پرابلم کیا ہے پہلے وہ سمجھ لیں. آنر کلنگ، پاکستان میں جو آنر کلنگ ہوتی ہے اس تناظر میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور جاپانی خاتون جو ہے وہ اس چکر میں جو ہے وہ غیرت کے قتل کے چکر میں جو ہے وہ تحقیق کے لیے آئی ہوئی ہے. السلام علیکم شعیب بھائی. جی آپ کا میسیج مل گیا، مجھے ای میل مل گئی. تو جو یہ تقریباً 3 سال پہلے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ہم منصورہ گئے ہوئے تھے تو ڈاکٹر عبدالقادر صاحب نے کہا کہ یہاں پہ خاتون آئی ہوئی ہیں جاپان سے، ان کے شوہر پروفیسر ہیں اردو کے، اور وہ خود پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں جاپان کی یونیورسٹی میں، اور اینتھروپولوجی پڑھاتی ہیں. ان کا نام تھا سیچو کوماکی، جو ہم سمجھ سکیں سیچو کوماکی. تو ویسے مشہور ہیں ان کے شوہر پاکستانی طبقے کے اندر، کیونکہ وہ اردو کے ہی پروفیسر ہیں. تو یہ آئی ہوئی تھیں کہ ایک اسائنمنٹ پہ یونیورسٹی کی طرف سے کوئی تھیسس تھا کسی ایک کہ پاکستان میں آنر کلنگ کے حوالے سے جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے، تو اس کا ان کے پاس ایک کوئی رپورٹ بنانے آئی ہوئی تھیں. تو جماعت اسلامی نے ان سے کہا تھا کہ چونکہ ان کے رابطے ہیں عبدالقادر صاحب کے اور بھی لوگوں کے، ان کے شوہر سے بھی، ان سے بھی، جب وہاں جاتے ہیں تو یہ میزبان بھی ہوتی ہیں مختلف مقامات پہ، تو کیا آپ ہوٹل میں نہ رکیں بلکہ منصورہ رک جائیں تو دارالضیافہ میں. تو وہاں پہ انہیں روکا، قیام تھا ان کا. تو چونکہ مختلف وہ لوگوں سے ملی نہیں تھیں، تو عبدالقادر صاحب نے کہا کہ میں آپ لوگ بھی ان سے مل لیں، اور میں نوجوان صحافیوں کے طور پر آپ کو تعارف کروا کر، اور آپ ان سے کچھ سوال کے جواب دے دیں ان کے، کیونکہ ہر ایک سے ہی مختلف موطنات میں بھی گئی ہیں اور مختلف اداروں میں جس طرح ان کا ایک تحقیقی طریقہ ہوتا ہے اس میں گئی ہیں، تو آپ بھی ان سے بات کریں. تو ہم نے بڑی خوش دلی سے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. تو یہ پھر ہمارا وہیں منصورہ میں ہی ان کے دارالضیافہ میں ہی ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر میں تھا، اس میں حبیب بھائی تھے، عمار بھائی، فصیح بھائی، اور ہمارے عبداللہ بھائی، جو جامع عبداللہ محمد، اور تو مطلب 5-6 لوگ تھے. تو ایک بہت اچھی ان سے ہماری نشست رہی اس حوالے سے کہ مطلب بہت ہی زیادہ ان کا ایک اکیڈمکلی طریقہ تھا بات کرنے کا، اور بہت مہذب، جو جاپان والوں کا خاصہ ہی ہوتا ہے میرے خیال سے. اور ان کو اردو بھی آتی تھی، مطلب اردو میں بات کریں تو بہت اچھی طرح سمجھتی تھیں، بات بھی کر رہی تھیں، کبھی کبھی انگلش بھی یوز کر لیتی تھیں. تو انہوں نے ہم سے اجازت بھی لی تھی کہ میں ریکارڈ کر سکتی ہوں، تو بالکل ہم نے کہا ریکارڈ کر سکتی ہیں. تو بعد میں انہوں نے ہماری تصویریں اور نام کے ساتھ بھی کیا. انہوں نے کہا یہ لازمی نہیں ہوتا کہ ہم نام کے ساتھ دیں اور نام بتائیں لوگ، مگر
اگر آپ چاہیں تو ہم نام کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ بھی آپ کو دے سکتے ہیں اس کو. تو انہوں نے تصویریں بھی کھینچیں اور نام بھی بتایا تو ہم نے اپنے. تو اس میں ان کا جو بنیادی مسئلہ یہی تھا کہ اس تحقیق کے لیے آئی تھیں. ان کا تقریباً اندازہ یہ تھا کہ 2000 جو خواتین ہیں مطلب جو پاکستان کی اپنی رپورٹ کے مطابق کہ وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوئی ہیں. تو اس طرح انہوں نے باری باری سب سے سوال جواب کیے. تو اس میں مختلف ہم سب نے مختلف جوابات دیے اس حوالے سے کہ مطلب ان کا کہنا تھا یہ صحیح ہے نہیں ہے اور آپ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے. تو اس میں جو مختلف ہمارے طرف سے جوابات ہوئے جو مجھے اب یاد ہیں اہم جو اس میں باتیں تھیں. تو کچھ ہم نے قرآن حدیث سے بھی بات کی, مگر ایک جنرلی ہم اس میں گئے کہ خاص طور پہ میں نے تو اس میں تھوڑا سا کاؤنٹر اٹیک رکھا. تو میں نے اس میں کہا کہ اصل میں جب غیرت کے نام پہ آپ قتل کی بات کرتی ہیں پاکستان میں تو یہ 2000 قتل ہیں جو آپ بھی ڈیٹا دے رہی ہیں. میں نے چیک تو نہیں کیا, میں نے کہا مگر یہ تقریباً صحیح ہوگا اتنا گورنمنٹ کے لحاظ سے. مگر میں نے کہا یہ جو اس میں اگر آپ اہم پوائنٹ دیکھیں تو یہ جو یہ پاکستان کے ہی کا ڈیٹا ہے اور اس میں ہم اس چیز کو مذہبی رنگ دیتے ہیں جبکہ یہ جہالت ہے. مطلب ہم سب نے اس کی گواہی دی, سب نے باری باری بتایا کہ ہمارے گھر میں بہنوں کا کیسا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہمیں مطلب ہم بہنوں کو چھو نہیں سکتے. تو یہ اس کے لیے ناقابل یقین بات تھی. یعنی کہ اصل بات یہ تھی کہ ان تک صحیح بات پہنچ ہی نہیں پاتی نا. ہم نے کہا ہمارے پاس تو بہنوں کو ہمارے والدین تو چھوتے نہیں اور ہماری تو صحیح پٹائی لگاتے ہیں جب ہم کچھ کرتے ہیں. اور ہمیں بھی سخت پابندی ہوتی ہے کہ ہم بہنوں کو سخت بات نہیں کر سکتے ان سے نا. تو بالکل ہی ہم ان کو نا وہ رکھتے ہیں مطلب آنکھ کا تارا بنا کے رکھتے ہیں پورا گھر والا. اور یہی ہمارا, میں نے کہا کہ جو ہم اپنی بیگمات ہیں ہم سب کی, تو وہ ہم ان کو وہ بالکل اس میں وہ ہوتی ہیں ہمارے ساتھ ایک طرح سے ان کی ایک مطلب ایک یہ تھوڑی کہ کوئی ہم ان کے آقا ہیں وہ ہمارے غلام ہیں. میں نے کہا ایسا ہی ضرور ہوتا ہے مگر وہ جہالت والی جگہوں پہ ہوتا ہے. اس کا تعلق جہالت سے ہے نہ کہ اسلام سے. پہلی بات یہ نہ ہمارے کلچر سے. تو یہ بات ہے پہلی بات. دوسری یہ کہ جو آپ آنر کلنگ کا نام لیتے ہیں تو اصل میں جو ساری اس کی تان جا کے ٹوٹتی ہے وہ ٹوٹتی ہے کہ پسند کی شادی پہ. کہ مطلب یہ ایک ہے کہ زبردستی کی شادی ہوتی ہے یہاں پہ اور مطلب ارینج میرج پہ ٹوٹتی ہے. تو اصل میں ہر لڑکی کو اختیار ہونا چاہیے اپنی شادی کا, ورنہ یہ اگر مطلب یہ تان وہاں جا کے ٹوٹتے ہیں کہ وہاں پہ نا پسند کی شادی پہ پابندی ہے اور وہاں پہ زبردستی ہوتی ہے. یہ پورا وہ ہے. تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ آنر کلنگ کا مسئلہ اس کا نہیں رکھتا کیونکہ ہم سب کی شادی ہمارے گھر والوں جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے ہم نے گواہی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم سب کی شادی گھر والوں نے طے کی اور سب کی شادیاں مطلب الحمدللہ صحیح ہیں. اور کسی کی مطلب کوئی اونچ نیچ تو ضرور ہوتی ہوگی زندگی میں مگر الحمدللہ سب صحیح ہیں, سب خوش ہیں اور ہماری بیگمات بھی خوش ہیں. بالکل آپ ان کا انٹرویو کریں گی تو انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سب باتوں سے. تو یہ ہمارا کلچر ہے. تو دوسری بات یہ. اور تیسری بات میں نے ان کے ایک اور جو اہم ہم نے پوائنٹ پہ بات کی کہ وہی میں نے یہ خاص طور پہ زیادہ اس پہ زور دیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چلیں یہاں پہ ہماری پسند کی شادی زبردستی ہمیں باندھ دیا جاتا ہے اور ارینج میرج ہوتی ہے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے آپ کہتی ہیں. اور اس کے نتیجے میں جب مس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں یہ آنر کلنگ وغیرہ مطلب اور کیا کہتے ہیں لڑکیاں پسند کی شادی کرنے جاتی ہیں. مطلب آنر کلنگ کا ایک اور مطلب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب لڑکیوں کی زبردستی شادی ہوتی ہے تو وہ پسند کی شادی کی طرف جاتی ہیں تو اس میں مار دیا جاتا ہے. آنر کلنگ ہے یہ ایک بڑا اس کا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس تو ارینج میرج نہیں ہوتی, آپ کے پاس لو میرج ہوتی ہے جو پورا معاشرہ ہے. تو آپ جو ہے اس جو لو میرج آپ یہ نہیں سمجھتی کہ کیا جو برائے فرینڈ ہے جو لو کرتا ہے کہ یہ لوگ قتل نہیں کرتے جب لڑکیاں چلے جاتی ہیں ادھر ادھر ان کے ساتھ ڈیٹس پہ یا ادھر ادھر. تو کیا کہتے ہیں تو وہ کہنے لگی بہت ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میری اپنی دوست کو اتنی بری طرح جاپان میں مارا ہے اس کے بوائے فرینڈ نے, قتل کیا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے. انہوں نے کہا پھر ناروے کی انہوں نے مجھے شیئر کیا کہ ہم ناروے بھی ایسے ہی تھا. میں نے کہا تو آپ چلیں ہمارے پاس تو ارینج میرج کی وجہ سے لوگ پسند کی شادی کرتے ہیں مر جاتے ہیں. تو آپ نے کبھی یہ ڈیٹا اٹھایا کہ ویسٹ کے اندر اگر برابری کی بنیادوں میں بات کریں پھر اگر آپ انصاف اور تحقیق کرنے نکلی ہیں تو آپ کبھی امریکہ کیوں نہیں جاتی یہ کرنے دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ پسند کے جو لو میرج ہوئی ہیں تو اس کے نتیجے میں کتنے قتل ہوئے ہیں نا. تو جو والدین نے طے نہیں کی, لڑکی نے خود پسند کیا, لڑکے نے پسند کیا اور کسی نے والدین کی کوئی زبردستی نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتی ہیں اس کو, کیا آپ نے کہہ رہی ہیں ہاں یہ تو بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں اس پہ بھی تحقیق کرنی چاہیے. انہوں نے مانا. بعد میں نے ڈیٹا نکالا تھا تقریباً 3000 لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھ امریکہ میں قتل ہوئی تھی نا. تو یہ میں نے انہیں بھیج بھی دیا تھا, اگر انہیں ای میل ان کا پہنچ گیا ہوگی ضرور.
تو یہ ڈیٹا تو کافی خطرناک تھا کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بھی جگہوں پہ زیادہ خطرناک صورتحال تھی کہ جو مطلب اپنے بوائے فرینڈ مطلب یہ تو لو اس کا میں نے ان سے کہا اس کا مطلب لو میرج میں پابندی لگا دیجیے. تو اس پہ ہم نے ایک اور یہ سوال اٹھایا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اگر آپ کی بہن یا بیٹی ہے کوئی اور وہ کسی لڑکے سے نیٹ پہ یا کہیں دوستی کرتی ہے اور اس سے شادی اس کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرنا آپ جانتی ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے مگر لڑکی یہ سمجھتی ہے جو آپ کی بہن یا کم عمر ہے مگر وہ دھوکے میں آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لڑکا دھوکے باز ہے مرد جو بھی ہے پیچھے اس کے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے تو آپ اسے روکیں گی کہ نہیں روکنا چاہیں گی کہ نہیں. انہوں نے کہا بالکل میں روکنا چاہوں گی کیوں نہیں روکوں گی. تو میں نے کہا کہ آپ کو قانون اس پہ تحفظ دیتا ہے کہ آپ اس کو روک سکیں کیا آپ کا معاشرہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کیا اس نے کہا نہیں یہ سب مجھے اجازت نہیں ہے وہاں پہ مگر میری دلی خواہش یہ ہوگی کہ میں اس کو پھنسنے سے یا ڈوبنے سے یا اس طرح سے روک سکوں. تو میں نے کہا اگر جب ہمارا قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے ہمارے بڑوں کو اور جب وہ تحفظ دیتا ہے کہ اس میں لڑکی کی رائے بھی شامل ہو بڑوں کی بھی رائے شامل ہو اور وہ بھی دیکھیں لڑکی بھی دیکھے اور بڑے بھی دیکھیں تو یہ تو آئیڈیل کنڈیشن ہے تو آپ کو ایسا معاشرہ قبول کیوں نہیں ہے. تو کیا قانون یہ تو لڑکی کے ساتھ بڑا خطرناک چیز ہے کہ 18-20 سال کی لڑکی تو کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو سکتا ہے یورپ میں ہوتا رہتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے ہم نے ان کو ذہنی کنورٹ کر دیا جب اٹیکنگ اس میں گئے تو وہ بہت متاثر ہوئے اس میں. تو انہوں نے میں نے کہا کہ پہلے بات تو آپ بتائیں آپ اپنے آپ کو مشرق کے ساتھ سمجھتی ہیں مغرب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم مشرق کے ساتھ ہم ایشیا میں ہم مشرق کے ساتھ ہی ہیں اور ہمیں اپنے کلچر پہ فخر ہے اور کیا کہتے ہیں وہ بدھسٹ تھیں خاتون. تو بہرحال وہ اس پورے پروسیس سے میں کچھ قرآن کی آیت بھی ہم نے کوٹ کی جو خواتین کے بارے میں ہیں احادیث سے بھی مدد لی حبیب بھائی نے خاص طور پہ. تو وہ بے انتہا متاثر ہوئی تو انہوں نے بھی جو آخری بات انہوں نے یہ کی کافی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی نشست تھی ہے تو اس میں انہوں نے آخری بات جب انہوں نے اختتامی گفتگو کی کنکلوژن انہوں نے کہا کہ جو ہم انہوں نے کہا میں خود اینتھروپولوجی کے پروفیسر ہوں تو میں آپ کو بتاؤں اینتھروپولوجی کے اندر جس طرح ڈارون تھیوری ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ہمیں انسانی مطلب جو ارتقاء جس طرح ڈارون تھیوری کہتا ہے ارتقاء ہوتا ہے ہر آنے والی نسل جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی ہے اور کرتے کرتے ہم انسان کی طرف آئے ہیں بہتری کی طرف اور ارتقاء جاری ہے اس طرح کہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اینتھروپولوجی کے اندر یہ ہے کہ ہر تہذیب ہر ثقافت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوتی ہے اور وہ بہتری کی طرف جاری ہوتی ہے نا. مگر کیا انہوں نے کہا کہ مگر جس طرح سے آپ نے مجھے بتایا جو آج میری ڈسکشن رہی ہے تو اس کے نتیجے میں تو میرا بالکل دماغ ایک مطلب گھوم گیا ہے اور کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ تو پچھلی تہذیب اس سے تو ثابت ہوا کہ نئی تہذیب غلط ہے اور پرانی تہذیب صحیح ہے. اس نے تو اینتھروپولوجی کی بنیادیں ہلا دی ہیں نا. تو اس نے کہا مجھے خود ہی یہ نہیں پتا کہ میں واپس جا کے پڑھاؤں گا کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کو کیونکہ ہمیں یہی اینتھروپولوجی میں پڑھانا پڑتا ہے اور یہ ویسٹ سے جو چیزیں آ رہی ہیں تو ہم ویسے ہی لیے جا رہے ہیں اور ہمیں ڈیٹا صحیح ملا ہے جو جس طرح سے آپ نے باتیں بتائی ہیں اس نے تو بالکل مجھے ایک طرح سے شاک کر دیا ہے. اور اس طرح سے اینتھروپولوجی کے بارے میں چیزیں ہیں اس کے بھی پورے آج بخیے ادھڑ دیے ہیں آپ نے. تو اس میں وہ کہتے ہیں میں کافی کنفیوز ہو گئی ہوں کہ مجھے پڑھانا کافی مشکل ہو جائے گا اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو آپ کی یہ جو میں پورا رپورٹ تیار کر رہی ہوں یہ اسی پوائنٹ آف ویو سے تیار کروں گی جس طرح سے آپ نے بتایا ہے اور یہ بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل ہے اور بہت کچھ سوچنے پہ ہمیں مجبور کر رہا ہے. تو بڑی خوش ہوئی. تو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ میری آواز تو آ رہی ہے نا آپ نے پورا کلیئر معاذ بھائی رضوان بھائی صحیح طرح آواز آ رہی ہے جی بالکل آواز آ رہی ہے تو صحیح. تو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اصل میں اگر ہم طریقے سے اپنا میسج کمیونیکیٹ کریں تو آوازیں ان آوازوں کو سننے والا دماغ موجود ہے لیکن ہماری آوازیں کسی اور کچھ اور ہی سنا رہی ہوتی ہیں نا غیر مسلم معاشرے کو اور غیر مسلم تہذیب کو نا. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی کیا. اچھا اسلام میں آنر کلنگ کو کیسے روکا گیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آنر انہوں نے یہ تو بات کر دی لیکن میں نے پھر پوچھا نجیب بھائی سے کہ بھائی آپ نے بتایا کہ ہم کس طرح آنر کلنگ کو روکتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہے اسلام کا. تو ہم اسی ڈسکشن میں اتنے الجھ گئے تھے کہ وہ بات نہیں ہو پائی. تو اسلام میں جو طریقہ ہے وہ لیان کا ہے نا. لیان کا طریقہ کیا ہے؟ یہ مولانا مودودی کی جو تفسیر ہے سورہ نور کی اس میں سے میں نے لیا ہے. حد قذف کا جب حکم نازل ہوا حد قذف کیا ہے کہ آپ نے کسی پہ الزام لگا دیا اور وہ الزام جو ہے وہ اس کے لیے 4 گواہ نہیں لے پائے تو آپ کو 80 کوڑے پڑیں گے. تو حد قذف کا حکم جب نازل ہوا تو لوگوں میں سوال پیدا ہو گیا کہ غیر مرد اور عورت کی بدچلنی کو دیکھ کر آدمی صبر کر سکتا ہے, گواہ موجود نہ ہو تو زبان پر قفل چڑھا لے اور معاملے کو نظر انداز کرے, اس کا 4 گواہ نہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرے. لیکن اگر وہ خود دوسری عورت کے متعلق بات ہو رہی ہے, لیکن اگر وہ خود اپنی بیوی کی بدچلنی دیکھ لے تو کیا کرے؟ قتل کر دے تو الٹا سزا کا مستوجب ہو, گواہ ڈھونڈنے جائے تو ان کے آنے تک مجرم کب ٹھہرا رہے گا, صبر کرے تو آخر کیسے کرے,
طلاق دے کر عورت کو رخصت کر سکتا ہے، مگر نہ اس عورت کو کسی قسم کی مادی یا اخلاقی سزا ملی، نہ اس کے آشنا کو، اور اگر اسے ناجائز حمل ہو تو غیر کا بچہ الگ گلے پڑا۔ یہ سوال ابتداً حضرت سعد بن عبادہ نے ایک فرضی سوال کی حیثیت سے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ میں اگر خدا نخواستہ اپنے گھر میں یہ معاملہ دیکھوں تو گواہوں کی تلاش میں نہیں جاؤں گا، بلکہ تلوار سے اسی وقت معاملہ طے کر دوں گا۔ یعنی کہ حضرت سعد بن عبادہ کی رائے بنی کہ اگر یہ کیس ہوا تو میں اپنی بیوی کو آنر کلنگ کر دوں گا میں۔ لیکن تھوڑی مدت گزری تھی کہ بعض ایسے مقدمات عملاً پیش آ گئے جن میں شوہروں نے اپنی آنکھوں سے یہ معاملہ دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت لے کر آ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر کی روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو پائے اور منہ سے بات نکالے تو آپ حد قذف جاری کر دیں گے، قتل کر دے تو آپ اسے قتل کر دیں گے، چپ رہے تو غیظ میں مبتلا رہے، آخر کرے تو کیا کرے؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا اس مسئلے کا فیصلہ فرمائیے۔ ابن عباس کی روایت میں کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخر آ کر اپنی بیوی کا معاملہ پیش کیا جنہوں نے اپنے بچش میں خود ملوث دیکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثبوت لاؤ ورنہ تم پر حد قذف جاری ہوگی۔ ہلال اب پریشان، میرے پاس تو صحابہ میں اس پر عام پریشانی پھیل گئی۔ ہلال نے کہا اس خدا کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں بالکل صحیح واقعہ عرض کر رہا ہوں جو اسے میری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ بجا دے گا، یعنی مجھے 80 کوڑے نہیں لیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں جو طریقہ تصفیہ تجویز کیا گیا اسے اسلامی قانون کی اصطلاح میں لیان کہا جاتا ہے۔ تو لیان کا طریقہ کیا ہے؟ لیان یہ ہے کہ کیس حاکم کے پاس لے آیا جائے اور پھر جو ہے وہ ان سے قسم لے کہ بخدا میں نے ان کو بدکاری کرتے دیکھا ہے، 4 دفعہ ایسا کرے، 5ویں بار اس فرد وہ کہے، فرد جو الزام لگا رہا ہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ اگر عورت اس الزام کو قبول کر لیتی تو اسے رجم کیا جائے گا، اگر وہ انکار کرے تو اسے بھی اسی طرح 4 دفعہ حلف لیا جائے گا اس سے، میں خدا کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ اس نے مجھے زنا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 5ویں بار یوں کہے کہ اگر مرد دعوے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا کا غضب۔ اس کے بعد جب یہ 5 قسمیں کھا لیں گے یہ 5 دفعہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ حاکم کیا کرے گا، جج کیا کرے گا، تفریق کر دے گا، پھر ان کا مرتے دن تک نکاح نہیں ہو سکے گا۔ یہ لیان کا طریقہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا ایک قانونی طریقہ ہے، اس میں کسی آنر کلنگ کا تصور موجود نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام کے اندر جو جوڈیشری ہے وہ اتنی سلو ہے اور اتنا جو ہے وہ ہمارا نظام قانون جو ہے وہ اتنا سست ہے کہ عورت بیچاری خلا لینا چاہے تو رل جاتی ہے اور الزام اسلام پر آ جاتا ہے۔ ہماری بد انتظامی نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز ہے، میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ جو ہے وہ ایک جاپانی عورت ہے، اس کے متعلق نا، اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ مفتی محمد سعید خان صاحب کا ایک جو ہے کلپ سناؤں گا میں آپ کو نا۔ اب اس کلپ کے اندر جو ہے نا وہ دیکھیں، جو طاقتور پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹی کے نام پہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں اس رویے کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو رویہ جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا، جو خالی برتن ہے وہ بہت شور مچاتا ہے، جو بھرا ہوا برتن ہے جب وہ گرتا ہے تو اتنا شور نہیں مچتا، لیکن خالی برتن ٹن 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 کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو علم اگر نہ ہو تو کس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ آپ جو ہے یہ مفتی محمد سعید صاحب کا یہ کلپ سنیں، اس سے جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس نوعیت کی چیزیں موجود ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں، معلوم نہیں آپ کے ہاں یہ سوال اٹھا ہے یا نہیں، لیکن یہ آپ کے بچے پوچھیں گے کبھی۔ ہم سے کئی ایک نے پوچھا، کہانی پوری بتا دیتے ہیں کہ اسلام نے مرد کی دیت 100 اونٹ مقرر کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ عورت کی دیت 50 اونٹ ہے۔ اب جو ان حدیث کو پڑھتا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرد قتل ہو جائے تو فرمایا 100 اونٹ ادا کرو، عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ ادا کرو، وہ تو پاؤں سے زمین سے رکھ جاتی ہے کہ عورت کا خون مرد کے خون کے برابر نہیں ہے، عورت کی زندگی اور مرد کی زندگی برابر نہیں ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، یعنی باقاعدہ تو ان سے نہیں پڑھا تھا، لیکن کچھ دنوں کے لیے شہر میں تشریف لائے تھے، تو غنیمت جانا اس موقع کو اور ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بخاری شریف کا کچھ حصہ ان سے پڑھا،
تو جب یہ بحث ایک مرتبہ آئی کہ عورت، اس کا خون آدھا، اس کی گواہی آدھی، اور اس کو وراثت میں بھی آدھا، تو یہ اسلام نے کیا کیا؟ اب تک مستشرقین اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ جو امریکن لاٹ ہے، یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو جس بچے کو پتہ چلے گا وہ ضرور پوچھے گا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا خون آدھا اور مرد کے 100 اونٹ اور اس کے 50 قرار دی۔ 8 مارچ کو جو کچھ پاکستان میں ہونا تھا ہوا۔ ایک جگہ دعوت تھی، حاضری ہوئی، تو بعض ایسی خواتین جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا وہ اس دعوت میں آئی ہوئی تھیں۔ ہمیں کیا لینا دینا، تو جن صاحب نے دعوت دی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، لیکن آواز مسلسل آ رہی تھی لاؤڈ سپیکر پر۔ تو ایک خاتون تقریر کر رہی تھی اور صراحتاً کفر بک رہی تھی کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم نہیں مانتے اس مذہب کو۔ یہ آپ کی ہیلری کلنٹن نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم دنیا میں ہر اس ہم دنیا میں ہر اس نظریے کو مٹانے کی کوشش کریں گے جو گواہی میں عورتوں کو گواہی میں 2 عورتوں کی گواہی 1 کے برابر مانتا ہے، اور جو وراثت میں بھی آدھا حق دیتا ہے۔ یہ ان کا بیان چھپا تھا۔ تو وہ خاتون دھڑلے سے تقریر کر رہی تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ایسے دین کو جس میں مرد کی گواہی ہے 1 اور عورتیں 2 اس کے برابر کی، اور وراثت۔ اور پھر اس نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں، تم میں سے بہت سی میری بہنوں نے نہیں سنی ہوگی، یہ اتنا خراب مذہب ہے، اتنا خراب مذہب ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر مرد قتل ہو جائے تو 100 اونٹ ادا کرو، اور عورت قتل ہو جائے تو 50 اونٹ ادا کرو۔ اس پہ تو پکار مچ گئی کہ ہیں واقعی اسلام نے یہ کہا ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، ان میں تھوڑی بہت غیرت تھی، ان کے یار حد ہو گئی، ہمیں نہیں پتا لیکن مفتی کچھ کرو یار اس کا۔ پھر انہوں نے اس عورت کو جا کر، ان کی زیادہ تعلق تھا ان سے، کہا تم بیٹھو، اور وہ آیا ہوا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں، کہا بلائیں اسے، تو بڑے غصے میں تھی۔ تو عورتوں نے کہا جی چھوڑیں سب مسئلے کو، ہماری دیت، ہمارا خون 50 اونٹ اور مرد کا خون 100 اونٹ۔ میں نے کہا آپ سے صرف یہی بات مجھے کرنی ہے، اور آپ مہربانی کر کے اسے سنیں، اور اس کے بعد ہم نے جانا۔ اللہ نہ کرے کہ ایک لفظ بھی ہم اس میں جھوٹ کے۔ ہم نے کہا دیکھو بی بی، یقیناً شریعت نے یہ مقرر کیا، صحیح بخاری میں، مسلم میں، وغیرہ وغیرہ کتابوں میں بہت جگہ یہ مباحث آئی ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر کیا ہے، قانون اللہ کے حکم سے بناتے تھے۔ وہ جو اجتہاد کرتے تھے، اگر اجتہاد میں ان سے بھی کوئی لغزش ہو جاتی تھی تو اللہ وہی نازل کرتا تھا، تک کہ کل کو قیامت تک یہ دین جاری رہنے والا ہے، کہیں نبی کی کوئی لغزش امت کے لیے سنت نہ بن جائے۔ اور مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا، کہ بی بی بڑا آسان مسئلہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے فرض کر لیں کہ میری بیوی قتل ہو جائے تو اس کی دیت میں مجھے ملیں گے 50 اونٹ، میں مرد ہوں، اور اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میری بیوی کو میرے خون کے عوض میں ملیں گے 100 اونٹ۔ تو نفع عورت کا ہوا یا مرد کا ہوا؟ اس سے کہ مرد کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسے 50 اونٹ مل گئے، یہ بھی غنیمت ہے، دے دیے۔ کہہ دیتے بالکل نہ دیتے تو کون کچھ کہہ سکتا تھا؟ تو فائدہ عورت کو ہوا نا،
100 ऊंट मिल गए ना, तो ये कौन सा जुल्म है? हमें मालूम था कि अब क्या होना है, और वही कुछ हुआ कि काटो तो लहू नहीं, ऐसी चुप और खामोश। हमने कहा ये बस एक बात अर्ज करनी है कि इस्लाम को समझना हो तो किसी उस्ताद से जाकर पढ़िए। अगर आप वैसे इन्हीं लाइंस पे जो है ना, रीजनिंग पे अगर आप और करें, तलाक का हक है भाई, तलाक जो है मर्द को इतनी आसानी है, औरत को इतनी मुश्किल है, तो मर्द का बज़ाहिर ऊंचा दर्जा नजर आता है, लेकिन इसे ऐसा दिया गया है, लेकिन इसकी कितनी बड़ी आजमाइश है। यानी मर्द अगर कोई गड़बड़ करे तो वो सारी जिंदगी उसे रहेगा कि मैंने जबान से निकाल लिया। औरत के मुतालिक क्या है कि औरत को बहरहाल अल्लाह ताला ने जो है ना खला का हक दिया है, उसको सोचने के कई मकामात दिए गए हैं, मशरों की कितनी गुंजाइशें इस औरत को दी गई हैं, जबकि मर्द जो है वो इंतहाई रिस्क की पोजीशन में। तो एक पहलू से जो आपको नजर आता है कि मर्द जो है बड़े मजे में 3 अल्फाज निकाले और मामला खत्म कर दे, खलास कर दे, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन जब हमारे जहन के अंदर जो है वो एक नफरत होगी और एक कंपटीशन होगा, तो हम हर मसले को जो है वो इस तरह देखेंगे कि ये जुल्म है और एक पार्टी को जो है वो नवाजा गया है। देखिए, इस्लाम जो है वो दीन फितरत है। मकासद शरीयत में से एक मकसद है कि इंसान को सुकून फराहम किया जाए। शरीयत इंसान को सुकून फराहम करना चाहती है। निकाह की गर्ज भी यही है कि निकाह के जरिए मर्द औरत से सुकून हासिल करे, औरत मर्द से सुकून हासिल करे। इस्लाम के मायने, एक मायने तो फर्माबरदारी के हैं, लेकिन दूसरे मायने सलामती में आने के भी हैं, सुकून में आने के हैं। अच्छा, फितरत क्या है? इस्लाम दीन फितरत है। फितरत क्या है? अब जो है फितरत के मायने अगर ये एक बड़ा यूं समझें कि ऐसा जुमाने लफ्ज़ है कि इसके नतीजे के अंदर जो है वो लोग गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। क्या इंसान अपनी रहनुमाई जानवरों से लेगा? क्योंकि जानवर भी फितरत की नुमाइंदगी करते हैं, तो जैसे जानवर वैसे इंसान। तो जानवर तो कपड़े नहीं पहनते, तो इस थ्योरी के तहत तो है इंसान को भी कपड़ों की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इंसान को सर्दी लगती है, बंदर को सर्दी लगती है, उसे कोई जैकेट पहनने की जरूरत नहीं होती है। इंसान को सर्दी लगती है, धूप लगती है, वो अपनी हिफाजत करना चाहता है, वो इतना कमजोर है कि उसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। लिबास उसके लिए जीनत भी है। मगरब के नूडिस्ट फितरत के नाम पर बेहया तरीके जिंदगी को सही साबित करना चाहते हैं, तो फितरत तो और भी बहुत सी रहनुमाई करती है। अगर आप इस फितरत की बात कर रहे हैं कि देखो ये जानवर कपड़े वपड़े नहीं पहनते तो हम भी कपड़े नहीं पहनेंगे, तो फितरत तो और भी रहनुमाई करती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। ये डॉक्टर बिलाल फिलिप्स की होमोसेक्सुअलिटी के मुतालिक एक तकरीर है, उसका इक़्तिबास है। However, if the animal kingdom is to be used to justify human behavior, there also exists a spider in South America whose female is much larger than the male. When mating is complete, the female eats her mate. तो जो है वो जब ताल्लुक खत्म हो जाता है वो फीमेल स्पाइडर का फीमेल मकड़ी का मेल मकड़ी से जिनसी ताल्लुक जब वो कर लेती है सब कुछ, तो उसके बाद अगला मरहला क्या होता है? वो अपने मेल स्पाइडर को खा जाती है। तो अगर दीने इसको फितरत की बात करेंगे तो इसका मतलब तो फिर ये भी करवाएं, तो ये चीज नहीं है। इस्लाम ये जानवर जो है वो बताते खुद जो है वो इंसान को सीखने का मौका फराहम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप उसको फॉलो करने का जो है वो हुक्म बना लें उसको। देखिए ना, एक हदीस है जिससे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है कि रिवायत है कि इब्ने उमर फरमाते हैं कि फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुनाफिक उस बकरी की तरह है जो बकरों के दरमियान घूमे, कभी इस बकरे के पास पहुंच जाए, कभी इस बकरे के पास। तो ये जो आवारा बकरी है, अब इस बकरी से जो है वो आप कहें कि देखो एनिमल किंगडम के अंदर बकरियां जिस तरह कर रही हैं इस तरह औरत को भी इख्तियार दे दिया जाए, नहीं। ये तो मुनाफिक की मिसाल अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इस्लाम बतलाता है कि आवारा बकरी का रवैया काबिल तकलीद नहीं है, बल्कि ये तो एक मुनाफिक के रवैये की तमसील है। इसी तरह ऊंट का हसद है, तो आप क्या बोलेंगे मैं भी ऐसा हसद रखूंगा? तो फितरत को इस तरह अगर हम रखेंगे, असल बात यह है कि इंसान जो है वो, मैं फितरत की वज़ीद वज़ाहत जो है वो अगली स्लाइड में आएगी। तो ये हेडिंग है तुम्हारा सिस्टम कितने एतमाद पर कायम होगा। देखिए, घराने में सुकून के लिए एतमाद की जरूरत होती है। मर्द औरत पे एतमाद करे, औरत मर्द पे एतमाद करे। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज फुरकान, ये इन्होंने मास्टर्स भी स्वीडन से किया, आजकल जॉब के सिलसिले में स्वीडन में रहायश पजीर हैं, बहुत बड़े दाई हैं माशाल्लाह, दावत का काम करते रहते हैं। तो इन्होंने बताया
کہ ایک سویڈش دوست نے ان سے پوچھا کہ شادی سے پہلے آپ کا کوئی جنسی تعلق تھا کسی سے؟ تو جو ہماری بہت نارمل چیز ہوتی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہم سے اگر کوئی یعنی کہ ہمیں اللہ کا شکر ہے شراب کا ایک قطرہ ہماری زبان پہ نہیں آیا کبھی, لیکن ایک دوسری قوم کے لیے بہت بڑی بات ہے, ہمارے لیے بہت نارمل بات ہے الحمدللہ. تو ایک سویڈش دوست نے ان سے پوچھا کہ شادی سے پہلے کوئی جنسی تعلق؟ تو فرقان بھائی نے بتایا کہ نہیں بھائی کوئی نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, شادی کے بعد ہی جو کچھ ہوا وہ ہوا. تو اس سویڈش لڑکے کے زبان سے کیا نکلا, اس سویڈش لڑکے کے منہ سے نکلا, اگر یہ تمہارا سسٹم ہے تو تمہارا سسٹم کتنے اعتماد پر قائم ہوگا. یعنی کہ جو مغربی طرز حیات ہے اس نے اعتماد چھینا ہے نا, کس کو کسی پر اعتبار نہیں ہے, کس کو کسی پر اعتماد نہیں ہے, کون جو ہے کب کس کے ساتھ نکل جائے, کتنے لورڈز ہیں کتنے, تو وہ پورے اسٹیٹسٹکس ہیں جو کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ جو ہے وہ چھپتے رہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اسلام کیسا, ایک عورت نے چیلنج کیا, دبئی میں ایک صاحب ہوتے ہیں عالم ہیں احمد سراج صاحب, تو ان سے سوال ایک عورت نے کیا کہ اسلام کیسا دین فطرت ہے. تو احمد سراج صاحب نے جو جواب دیا وہ یہ 5 منٹ کا کلپ ہے لیکن بڑا غیر معمولی جواب ہے, بہت خوبصورت جواب ہے جو احمد سراج صاحب نے دیا, یہ ذرا سنیے آپ. کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے ان دونوں کی لائف میں سکون ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو لہذا ایک بنیاد ہوتی ہے حقوق کے رکھنے کی کہ دنیا میں جو ہے وہ سکون کو کیسے برقرار رکھا جائے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ جو ہماری فطرت ہوتی ہے, اس کو بھی غور سے سنیں, جو ہمارا نیچر ہوتا ہے پروردگار عالم اسی کو قانون بنا دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ممکنات میں سے ہیں کہ ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہوں کہ صاحب یہ تو ہمارے فطرت کے ایک دم خلاف ہے, حالانکہ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے. اور اگر ایسا کبھی ہوا ہے یا آپ کے دماغ میں کوئی ایسی مثال ہے ہم کو معلوم ہے, ہمارا ٹاپک نہیں ورنہ ہم اس پر گفتگو کرتے, ایسا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر دیکھنے میں ایسا لگتا ہے. ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. میں 12th کی کلاس پڑھا رہا تھا, پچھلی مرتبہ بھی یہ بات آئی تھی طالبت کہ اس لڑکی نے جب میں نے اس کو پڑھایا کہ اسلام از اے نیچرل ریلیجن, کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ فطرت پر ہے, تو اس لڑکی نے سارے پوری 1 مہینے کے لیکچر جب ختم ہو گئے تو اس نے پوچھا کہ سر آپ نے بڑا اچھا لیکچر دیا, ساری باتیں کی. اس نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایک جوان لڑکی ہوں, خوب میک اپ کر کے بازار جاؤں, یہ میری فطرت ہے, میں چاہتی ہوں کہ میں اٹریکٹ کروں لوگوں کو, لگوں اچھی. آپ کا اسلام کیا کہتا ہے کہ اٹ از ناٹ الاؤڈ, اس کی پرمیشن نہیں ہے. تو فطرت کے تحت آپ کا قانون نہیں بنا نا. اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ وہ قانون یہ بناتا کہ نوجوان لڑکیاں شادی سے پہلے خوب میک اپ کر لیں, جو چاہے کریں, تاکہ ان کی فطرت کے تحت قانون بن جائے. تو ہم نے کہا بات تو تمہاری بڑی معقول ہے. ہم نے کہا حقیقت کیا ہے کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہاری بیوی, جب تم بیوی بن جاؤ گی کسی کی, تو تمہاری یہ فطرت ہو جائے گی کہ اب میرا شوہر جب بازار جائے تو وہاں پر ایسی لڑکیاں نہ ہوں جو اس کو اٹریکٹ کریں, بلکہ وہاں سے محفوظ واپس آ جائیں. تو تمہارے شوہر کو محفوظ رکھنے کی جو فطرت تمہارے اندر ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے قانون بنا دیا کہ وہاں پر اٹریکٹ والی لڑکیاں موجود ہی ہوں تاکہ تمہارا شوہر محفوظ رہے. اس میں کسی مرد کی یا عورت کو ڈیگریڈ کرنے کی بنیاد پر یہ قانون نہیں بنایا گیا ہے کہ صاحب عورتیں جو ہے وہ بازار میں کھلے عام نہیں گریں, یا یہ کہ صاحب مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے. اس میں فرق, اس میں عورت کے فائدے کی یہ بات ہے کہ تمہارا یہ مزاج ہے کہ تمہارا شوہر بازار سے تمہارا ہی واپس ہو کر آوے, لہذا اس نے قانون یہ بنایا کہ بازار میں کوئی ایسی چیز ہی موجود نہ رہے, کوئی اٹریکشن کرنے والی لڑکی موجود ہی نہ رہے کہ تمہارے شوہر کو ٹریپ کر لے جائے, پھنسا لے جائے. تو قانون کی جو دوسری بنیاد ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری فطرت ہوتی ہے پروردگار عالم اسی کے تحت کیا کرتا ہے. تو اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ بعض زندگی کے بعض مراحل میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ اسلام نے بڑا غیر معقول جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے, لیکن زندگی کے دوسرے مرحلے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو بڑی بابرکت اور پر حکمت جو ہے وہ چیز تھی. بہرحال جو ہے وہ مسلم معاشرے میں جو فیمنزم اور خصوصاً لبرل فیمنزم جو ہے وہ ایک بدنیت ہی ہے. یہ اس میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے کہ اس میں لا علمی بھی سبب ہو سکتا ہے, جس طرح کہ ابھی ہم نے 2-3 کلپس دیکھیں کہ دوسری پارٹی لا علم نظر آتی ہے, لیکن لا علمی بھی ایک سبب ہو سکتا ہے, لیکن بدنیتی اور غیروں کی ایما پر ملک اور دین دشمنوں کے ایجنڈوں کا فروغ بظاہر مسلم دنیا میں موجود لبرل حقوق نسواں کی دعوے داروں کا رویہ دکھائی دیتا ہے. یعنی کہ یہ کسی اور کے پیرول پر ہیں بظاہر نظر آتا ہے,
एनजीओस को सपोर्ट करने वाली पार्टी कौन है, कौन सा मुल्क जो है दुनिया भर में एनजीओस को सपोर्ट करता है और ये एनजीओस ये सारे मार्च करती हैं। जिनसी दरिंदगी, चाइल्ड एब्यूज होता है। देखिए ना, अब ये चाइल्ड एब्यूज जो है, जो एक तो इन्होंने पूरी माशरे के अंदर जो है वो फहाशी की पोल्यूशन फैलाई हुई है, बेहयाई की पोल्यूशन फैलाई हुई है। अच्छा, इसके बाद जो है वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चाइल्ड एब्यूज जब होता है तो प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या देते हैं। मतलब सारे लिबरल्स जो है ना मिलकर बोलते हैं कि निसाब में जो है ना, करिकुलम में जिनसी तालीम होनी, सेक्स एजुकेशन शुरू करो। मेरे दोस्त हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, तो आखिरी दफ़ा जब ये हुआ और टीवी में बहुत ज़्यादा शोर मचा, तो वो एजुकेशनिस्ट के तौर पर जो है वो आए और उन्होंने टीवी में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये चाइल्ड एब्यूज़ का मसला जो है वो चाइल्ड सेफ्टी की प्रॉब्लम है, इसमें सेक्स एजुकेशन का कहाँ से मामला आ गया। तो बजाते खुद जो है वो चोट कहाँ लगी होती है, इलाज कहाँ करना चाहते हैं, वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि जो है वो ये इनका एजेंडा कुछ और है। मीडिया दूसरी तरफ हमारी अखबार को खत्म करने में लगा हुआ है। अभी जलील भाई ने जो है पाकिस्तानी ड्रामों के मुतालिक एक सर्वे का बताया है कि जो है वो किस किस नौयत के जो है ड्रामे आ रहे हैं और वो चीजें जो माशरे में हैं नहीं, और अगर हैं तो एक्सेप्शनल इक्का दुक्का हैं, उनको एक नॉर्मलाइज करके जो है वो पेश किया रहा है। जिस तरह शैतान जो है बुराइयों को मुज़य्यन करके पेश करता है, इसी तरह हमारे ड्रामे भी जो है वो बुराई को मुज़य्यन करके पेश कर रहे हैं। ये जो एक कौल है, द लास्ट एक्ट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजन, टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। तो असल में तो राइट डीड भी नहीं है, जो रास्ता फेमिनिज्म का रास्ता, ये राइट डीड नहीं है, रॉन्ग डीड है, और जो है वो रीजन भी रॉन्ग है इसका। द लास्ट एक्ट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजन, टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। तो यहाँ तो ये सूरत हाल है कि डू द रॉन्ग डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। तो वाज़ेह तौर पे एक बात जो है ना वो समझ में आती है कि इन लोगों को क्रिटिकल मास की तलाश है, मुस्लिम दुनिया में इन्हें क्रिटिकल मास की तलाश है, और इसी के चक्कर में ये मार्च करके चेक करते हैं कि अब इनका क्रिटिकल मास का मरला आया है कि नहीं आया है। देखें, ये गॉड डिल्यूजन है। गॉड डिल्यूजन जो है वो रिचर्ड डॉकिंस की मशहूर किताब है, जो मजहब के खिलाफ सबसे खौफनाक लिखी जाने वाली किताब है। तो उसका एक इक़्तिबास मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और ये दहरियत की है लेकिन ये फेमिनिज्म पे भी उतनी सादिक आती है। देखें क्या लिखा हुआ है। इंडीड ऑर्गेनाइजिंग एथियस्ट हैज बीन कंपेयर्ड टू हर्डिंग कैट्स, कि दहरियों को जो है वो ऑर्गेनाइज करना बस ऐसे ही जैसे बिल्लियों का रेवड़ बनाना है, बिकॉज दे टेंड टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड विल नॉट कॉन्फॉर्म टू अथॉरिटी, बट a good first step would be to build up a critical mass of those willing to come out. यही बात है कि those willing to come out, thereby encouraging others to do so. लोग, औरतें इतनी बड़ी तादाद में निकल आए, मैं अगर इल्हाद के बजाय औरतों का लफ्ज इस्तेमाल करूं, इतनी बड़ी तादाद में निकल आए अपने नाम नेहाद हकूक के लिए कि दीगर औरतें भी तमाम जो है वो उनको शर्म महसूस ना हो और वो समझें कि हमारे दिल की आवाज़ है। तो thereby encouraging others to do so. Even if they cannot be herded, cats in sufficient numbers can make a lot of noise and they cannot be ignored. और हमारे माशरे में क्या सूरत हाल है, ना सफिशिएंट नंबर है ना इनसफिशिएंट है, बल्कि माइक्रो लेवल की कोई सफिशिएंसी हो तो वो हो, लेकिन हमारा मीडिया जो है उसको ऐसे नुमाया करके पेश करता है कि जैसे जो है वो पाकिस्तान की ना जाने कितनी औरतें हैं जो कि अपने हकूक के लिए जो है वो इस मार्के के अंदर जो है वो उतरी हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। खुलासा आज की नशिस्त का ये है कि अगर इस्लाम के मुतालिक शकूक दिलों में घर कर जाएं तो मर्द और औरत अपना रोल अदा नहीं कर पाएंगे। घराने को उस सूरत में शदीद नुकसान होगा। अल्लाह ताला की दी हुई शरीयत पर एतमाद करने की जरूरत है। अल्लाह ताला माजी की ज़ुरियात से भी इंसानों के वाकिफ था और हाल और मुस्तकबिल की ज़ुरियात से भी बखूबी वाकिफ है। हम अगर इसके ये बात करें कि जो है वो ये 1400 साल पुरानी शरीयत है, आज के दौर से इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, तो ये अल्लाह ताला की जो है वो कुदरत पे जो है वो एक शुबे का इजहार है, अल्लाह ताला के इल्म पर शुबे का इजहार है। तो यहाँ पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी ये उस्मान भाई का सवाल है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ उस्मान। जी जी अस्सलाम वालेकुम
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عثمان جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے عثمان بھائی. جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو جی جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے لیکچر دیا، اور اس سے بہت زیادہ ابہام جو ہے نا جی وہ دور ہوئے ہیں، اور یقیناً اگر اس کو پھیلایا جائے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا. تو میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے سر، یقیناً آپ نے شاید پچھلے لیکچر میں اس کا ذکر کیا ہوگا لیکن بدقسمتی سے میں موجود نہیں تھا. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ابھی خواتین کی بات ہو رہی تھی، تو اس میں ہمارا خواتین کی تعلیم اور پھر اس کے بعد اگر ان کی کوئی جاب وغیرہ کا ہے، اس کے بارے میں ہماری اسلامی ہسٹری اور اسلامی تعلیمات ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ کائنڈلی اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا. یہ نا جو بات ہے عثمان بھائی، یہ اگلی نشست کا موضوع تھی. اس میں نا مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی کتاب ہے، میں اس سے کچھ جو ہے نا چیزیں پیش کروں گا آپ کو نا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو اگلی گیا، نشست کا موضوع ہے. ٹھیک ہو گیا. میں لاسٹ فرائیڈے کسی وجہ سے نہیں لے پایا لیکچر، اس میں تو مردوں کے میں حوالے نے سے بات سمجھا کی. پھر آپ نے مردوں کے حوالے میں وہ کور کیا ہو کہ نہیں وہ نہیں، وہ اگلی اس میں ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں کور کرنی ہے. چلیں جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب. اور کوئی صاحب اگر سوال کرنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب حاضر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ کوئی نہیں. جی ابھی کوئی سوال مزید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی. ڈاکٹر صاحب پورا لیکچر تو میں نہیں سن سکا تھا، لیکن جتنا سنا تو واقعی بہت ہی، جیسے ہمارے ابھی ساتھی نے کہا کہ بہت ہی آپ نے بہترین یہ کاوش تھی، اور آپ نے چیزوں کو بڑے زبردست انداز کے اندر اس کو جوڑا ہے. اور کل ہی میں سورہ نساء کی کچھ آیات تلاوت کرتا، اور اس کے اندر ایک جو آیت آئی تھی وہ مجھے بار بار اسٹرائک کر رہی تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. تو حقیقتاً مطلب جو چیزیں آج آپ نے بتائی کہ وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے بظاہر کہ جو ہے نا عورتوں کے خلاف جاری ہیں، اور یہ سورہ نساء کے اندر یہ تمام باتیں جو عورتوں کے حوالے سے باتیں کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو اس سے واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اصل میں تو ہمارے لیے سہل اور آسانی پیدا کر رہی ہیں. تو یہ ایک میرے ذہن میں بس ایک کامنٹ آ رہا تھا جو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی اور ساتھیوں کے ساتھ بھی رکھوں. دوسری ڈاکٹر صاحب ایک جو چیز جیسے آپ نے جو آخری کلپ دکھائی تھی اس کے اندر انہوں نے عورت کا باہر بناؤ سنگار کر کے نہ جانے کی ایک وجہ دی تھی. بسا اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم ان وجوہات کے اندر اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں کہ پھر اس طرح کے سوالات جو آپ نے پچھلے دنوں بھی شاید دیکھا ہوگا کہ جو ایک عورت مارچ کے اندر یہ سوالات بھی اٹھنے لگے تھے کہ ایک واقعہ ہوا تھا جس کے اندر کسی ایک جانور کے ساتھ جو ہے درندگی کی گئی تھی، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اور یہ جو آپ کا ایک طبقہ ہے بہت ہی لبرل قسم کا پاکستان کے اندر، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لو جی اب یہ بلیوں کو بھی نقاب پہنائیں گے. تو کہنے کا میرا مطلب میرا یہ ہے کہ جو حکم ہے اس کی ایک بیسک جو انڈرسٹینڈنگ وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس حکم کو اس لیے فالو نہیں کر رہے کہ اس سے فائدہ کوئی آئے گا، ہم اس حکم کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایبسلوٹ، جیسے ہم اس کی ایبسلوٹ حاکمیت شاید ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شاید ایک شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ حکم صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو جب تک یہ ایک ایبسلوٹ اگر حاکمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں، اور جو عورت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، اور یہ پوری کائنات جو ہے نا اسی کی بنائی ہوئی ہے، تو جو بھی حکم آ رہا ہے وہ تو پھر مطلب آقا ہے، وہ تو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے. تو یہ ایک جو ہے نا میرا خیال ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی شاید ایک کمزوری یہ بھی ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، اصل بات تو یہ ہے کہ آمنا سمینا واتوانا، لیکن انسان کے ذہن میں خیال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیوں حکم ہے، تو انسان چاہتا ہے کہ اطمینان حاصل کرے نا. تو پھر اگر انسان اہل علم کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کا تو یہ معاملہ تھا، اس سے اس کے ایمان میں تقویت ملتی ہے. تو ویسے تو غیر مشروط سماعت اور اطاعت ہے، لیکن اگر جو ہے وہ ہمیں حکمت مل جائے تو ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے نا، تو یہ معاملہ ہوتا ہے. جی جزاک اللہ، بالکل اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ حکمت پیچھے جو ہے وہ مد نظر رہنی چاہیے، لیکن میں بس کہنا ہی چاہتا کہ ہم لوگ کئی دفعہ
جو ریئیکشن کے اندر ہم بجائے اس حکم کو ایکسپلین کرنے کے ہم اس کی جو ہے نا وہ اس میں چلے جاتے ہیں، دوسری اس کے فوائد ہیں ان کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس پہ زیادہ زور ہو جاتا ہے. ٹھیک اس میں یہ آپ کی باتیں، اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ سے متفق ہوں. سجاد بھائی نا آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت ہی ویل انٹیگریٹڈ اور بڑے بھرپور طریقے سے آپ نے اس موضوع کو سمیٹا ہے الحمدللہ. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک امپریشن آتا ہے نا اس قسم کے رویوں سے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ان لوگوں کے آنکھوں پہ ایک خاص طرح کی اینک لگا دی گئی ہے تو انہیں ہر طرف یعنی اسلام دشمنی یا مذہب دشمنی وہی ان کے ذہن میں وہ ہر وقت کو کھو رہی ہوتی ہے. بیسیکلی ہمیں ان سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ وہ قابل رحم لوگ ہیں جن کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے اور وہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور اس سے یہ ایسے کہ جیسے غصے میں وہ اپنا گھر خود جلائے جا رہے ہیں. تو جی تو یہ جو ایک ہمارا ریئیکٹیو رویہ ہے نا، اس کی بجائے ہمیں ان سے ہمدردی ہونی چاہیے اور ہمیں ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کے ساتھ، جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا کہ جس چیز کو آپ لوگ اب آزادی سمجھ رہے ہو اور جو آپ کو 20ویں صدی میں ملی ہے، جو مذہب آج سے 1400 سال پہلے وہ آپ کے لیے اور اس سے بہتر چیزیں آپ کے لیے رکھ رہا ہے اور آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی، تو وہ بیسیکلی ان کی آنکھوں سے وہ اینک ہٹانے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے یہ بہت اچھی سیریز آپ نے شروع کیا کہ تاکہ ہمیں خود بھی تو یعنی ٹھیک ہے الحمدللہ ایز اے فیتھ سمعنا و اطعنا والی کیفیت میں ہمیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اگر ہم پہ وہ بھی کھل چکی ہوں نا تو ہمارے اندر ایک ڈفرینٹ لیول آف کانفیڈنس. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے پروگرامز کے اندر شامل ہوں بھرپور طریقے سے اور اس میسج کو دوسروں تک بھی پہنچائیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی انفارمیٹیو لیکچر تھا. ایک جو آپ نے اپنے دوست کا جو ڈسکشن سنائی تھی جنہوں نے جاپانی خاتون کے ساتھ جو ہے گفتگو کی تھی اور ان سے ایک قسم کا جو ہے ان کا ڈسکشن ہوئی تھی، اس میں ایک پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ یعنی انہوں نے ان کو ایکسپلین بھی کیا کہ بھئی یہاں پہ پاکستان میں ٹھیک ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں لیکن یہ جہالت کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور اس کا جو ہے وہ دین سے تعلق نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ باہر والا جو بندہ ہے اس کو تو یہ یعنی وہ تو جب دیکھے گا یا پڑھے گا یا سنے گا تو وہ تو اس کو اسلام سے ہی جوڑے گا، کیونکہ اسلام مطلب پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، یا فرض کریں کسی اور اسلامی ملک میں بھی کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس کا بلیم جو ہے وہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ مطلب اسلام کو ہی جائے گا. تو میرے خیال میں سارا قصور ان باہر والوں کو بھی نہیں ہے، مطلب ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم جو ہے وہ کیونکہ اس کو فالو نہیں کر رہے، یا ہماری میجورٹی جو ہے وہ صحیح اسلام کو فالو نہیں کر رہی، دین کو فالو نہیں کر رہی، اور مطلب ہم اپنی کہنے لوگوں کی جو ہے وہ اس طریقے سے تربیت نہیں کر سکے جس وجہ سے مطلب وی آر انیبل ٹو پورٹری دیٹ دس از دا بیوٹی آف اسلام. بالکل بالکل بالکل. ہمارے فہد زاہدی بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مغرب والوں کے پاس بیچاروں کے پاس فاکس نیوز والا اسلام ہے، فاکس نیوز والا اسلام ہے. اور فاکس نیوز والا اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی بدترین شکل جو ہو سکتی ہے وہ فاکس نیوز میں آتی ہے، اور فاکس نیوز جو ہے وہ امریکنز دیکھتے ہیں. تو پھر اسلام اگر فاکس نیوز کے ذریعے دیکھا جائے گا، اس اینک سے دیکھا جائے گا تو پھر کیا؟ لیکن فاکس نیوز کو تو خرابی تلاش ہے، لیکن ہم بھی ان کو خرابی تلاش پیش کرنے میں کم نہیں ہے. تو یعنی کہ یہی عالمیہ جو جس طرح آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ہمیں نہ پکڑے کہ تم نے میرے دین کو اس کے ساتھ کیا کیا ہے. بالکل. مطلب ہمیں جو ہے وہ ان کے یعنی ان کو جو ہے وہ ایک بہتر ماڈل جو ہے وہ پیش کر کے دکھانا چاہیے تاکہ مطلب وی آر بینگ انفیئر ٹو اسلام بائی پورٹرینگ مطلب ہم نام کے مسلمان ہیں اور ہماری ان باتوں کی وجہ سے یا ان حرکتوں کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اسلام سے جو نان مسلمز ہیں وہ اسلام سے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں. بالکل 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 صحیح. میں آپ سے بتاؤں جی یہ جو ابھی انہوں نے بھائی نے نقطہ اٹھایا ہے کہ یہ جو رویے ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور جس کو یہ سارا ویسٹ ہائی لائٹ کرتا ہے، بیسیکلی اگر کوئی غلط کام ویسٹرن معاشرے میں ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ان کی کرسچینٹی کی بیسس پہ ہے. یہ ایک وہی مائنڈ سیٹ ہے جس نے
जो ढूंढ के 100 में से 2 खराबियों को उठाता है और उठा के उसको पूरे के पूरे मुआशरे पे उसकी छाप लगा देता है। तो 100% प्योर तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हम बहुत कमजोर है, हमारे अंदर 1001 खराबी है, लेकिन एक है कि आप उन खराबियों को चुन चुन के हाईलाइट। आपका पूरा अखबार क्या है, पूरे आपकी सोसाइटी की जितनी खराफात है ना, वो उसके कोई खैर की चीज उसमें नजर नहीं आएगी आपको। मीडिया तो यूज ही ये कर रहा है, जब वो जिस चीज का आप जितना ज्यादा जिक्र करते जाएंगे, अगर बुराई का जिक्र करेंगे तो हर बंदे के ज़हन में वही चीज आती चली जाएगी, और अगर आप खैर का जिक्र, ये तो ऐसी है आप खैर की मजलिस में बैठे कि इसीलिए कहा गया कि सोहबत सालेह तुरा सालेह कुना, सोहबत तालेह कुना ताने कुना। तो वो जो कैफियत है ना, वो तो एक है ही है, हमें उससे कोई वो नहीं है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है और बेहतर से बेहतर शक्ल में लेके आना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली जो रवैया है ना, और वो टोटल मुआशरे पे उसकी छाप लगी पड़ी है। हम अगर इंटरनली देखें तो भी यही हो रहा है, और एक्सटर्नली देखें तो हर हमारी खराबी को इस्लाम के साथ लिंक कर दिया जाता है, जबकि उनके अपने मुआशरों में जो मर्जी होता रहे, वो कभी भी क्रिश्चियनिटी से या ज्यूइज्म उसके साथ वो चीज उसके साथ लिंक नहीं होती। तो थोड़ा सा हमें इस हवाले से भी अपने आप को यानी ये इस चीज को भी कंसिडर करना चाहिए कि ये उसका ये इन चीजों के भी ये रिजल्ट्स हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, इसमें सजाद भी एक इजाफा है कि ना जो मुकाबला है ना हमारा, वो क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम नहीं है, और या जुडाइज्म वर्सेस इस्लाम नहीं है, आज से 100 साल पहले की बात थी ना। अब जो मुकाबला है ना हमारा, सेकुलरिज्म और इस्लाम का मुकाबला है। तो सेकुलरिज्म जो है ना हर मजहब को रोके दे रहा है, क्रिश्चियनिटी के साथ ऐसा नहीं है कि कोई काबिल रहम सलूक किया रहा है, मगर क्योंकि वो लोकल वर्जन है तो इस वजह से इतना खराब नहीं किया था ना इस्लाम के साथ किया जाता है। लेकिन जो है वो क्रिश्चियनिटी को भी नहीं छोड़ते वो, और यहूदियत को भी नहीं छोड़ते जो सेकुलर तबका है। तो ये मेरी तरफ से इजाफा कर लें। लेकिन ये जो चुन चुन कर जो है ना वो 100 में से 2 बुराइयां निकालना, ये उनका एजेंडा है। ये मैं आपकी बात बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तारिक भाई। मैं बात कर लूं? जी तारिक भाई। जी, अभी सजाद भाई ने जो पहले बात की वो कि ये जो ख्वातीन है उनको जो जिस ऐनक लगाई उन्होंने, जिस ऐनक से वो देखती हैं, वो हर एक उसी जाविये से उनका एक रवैया होता है और उनका रिएक्शन आता है। इसके बारे में थोड़ा सा, और इन्होंने कहा कि हमें उनके लिए ये काबिल रहम उनकी हालत है और हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, जो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इस बात से। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसका एनालिसिस करें तो हमारी जो इस स्टेज पे हम कैसे पहुंचते हैं, पहले बच्चा जो होता है 5-6 साल उसको घर का माहौल मिलता है, फिर उसके बाद उसका स्कूल का उसको चला जाता है। उसमें वो एक्सेप्शन है, बहुत सारे बच्चे जो कितने करोड़ बच्चे नहीं जा पा रहे, वो भी एक अलग से मौजूद है। लेकिन जो हम जो जनरल सी बात कर रहे हैं उसमें वो स्कूल चला जाता है। अब जो स्कूल का निसाब और उसका जो माहौल वो सारा जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। फिर वो जरा और बड़ा होता है तो फिर मुआशरा उसकी बाहर वो मामलात होने शुरू हो जाते हैं, वो मुआशरा उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो अगर हम वो कहते हैं निप द इवल इन द बड, तो ये ख्वातीन इस स्टेज पे पहुंची कैसे? तो अगर हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करें और नीचे आए, तो अगर हम घरों के माहौल के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे लें और निसाब अपना ठीक कर लें और स्कूलों का माहौल जरा ठीक कर लें, तो ये फिर वो एक तनावर बुराई जो तनावर दरख्त बन जाती है और हमारे लिए फिर वो एक मुसीबत बन जाती है बाद में, ये जो अब ये ख्वातीन बन गई हुई हैं। लेकिन अगर हमने शुरू से ही बीकन हाउस है, लाहौर ग्रामर स्कूल है और इस तरह के जितने भी हमारे इस्लामी मुल्कों में स्कूल है जो कि बिल्कुल मतलब उन्होंने लिबरल वो माहौल पैदा कर दिया हुआ है, फिर ये उसका एक प्रोडक्ट आता है आपके पास, ये उसका प्रोडक्ट है। तो इसको डीप डाउन देखने की जरूरत है और वहां हमें नीचे लेवल पे जाके कोशिश करनी चाहिए ताकि हम इस सूरत हाल में पहुंचे ही ना। जज़ाकल्लाह। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें सिस्टम भी ऐसे बनाने की जरूरत है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीजें जो कि हमें नोट करनी चाहिए। जैसे कि पिछली नशिस्त में हमने बात की थी कि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी है, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, यानी कि इतने मुकद्दस अफराद हैं लेकिन उनकी बीवियां भी जो है ना वो कुफर का साथ देती हैं। तो इस बात की गुंजाइश रहेगी कि हमारी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी शरपसंद किस्म का जो दिमाग है वो पैदा होता रहे। हमें बहरहाल अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि ना हमें सोशल साइंसेज या आर्ट्स के अंदर बहुत कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। यूरोप ने और अमेरिका ने हमें जो शिकस्त जो दी है वो टेक्नोलॉजी की मार्के में नहीं दी है, यानी कि हम कहें साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर हमने शिकस्त खाई है,
انہوں نے ہمیں دماغی طور پہ شکست دی ہے, اور دماغی طور پر شکست دینے کے لیے انہوں نے آرٹس کا سہارا لیا ہے. ان کی فلمیں, ان کے ناول, ان کے آئیڈیاز, انہوں نے وہ ہیں جو کہ جنہوں نے ہمارے دماغوں اور ہمارے دلوں کو فتح کیا ہے. ان آئیڈیاز کے مقابلے میں, ان پروڈکٹس کے مقابلے میں اپنی پروڈکٹس لانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو کوئی ایسی مناسب سی چیز دیں جس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا دماغ کھلیں اور وہ ان کی زندگی کے کچھ مشن بنے. اس معاملے میں ہم نے غیر معمولی تساہل سے کام لیا ہے. ہم نے جو ہے نا وہ بہت زیادتی کی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ اسلامک آرٹس پہ جو ہے وہ کام نہیں کیا, اور ابھی بھی ہماری کوئی توجہ اس پہ نہیں ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا آپ نے جو ہے چیزیں بیان کی. ایک چھوٹا سا کمنٹ تھا بس. آج کے اخبار کی خبر ہے 9 سال پہلے جو ہے ہماری بڑی مشہور اداکارہ ہیں جو فیمنزم کی بڑی علمبردار بھی ہیں, وہ کراچی سے اسلام آباد یا وائس ورثہ ان کی بیگ سے شراب کی بوتلیں نکلی تھی. تو جو کسٹم کا بندہ تھا اس کو اس نے دھمکی دی تھی کہ تم یہ میرے گھر دے کر جاؤ گے. تو اس پر جب یہ کافی بات پھیلی تھی تو عدالت نے نوٹس لیا تھا. آج 9 سال بعد, آپ نے کیونکہ شروع میں جج سسٹم کی بات کی تھی, آج 9 سال بعد اس کا فیصلہ ہے, وہ خاتون بری کر دی گئی ہیں. 210 پیشیاں ہوئی ہیں, 16 جج تبدیل ہوئے ہیں اس دوران. یہ ہماری عدالت کا حال ہے, اور فیصلہ بھی کیا ہے کہ وہ بری کر دی گئی ہیں اس الزام سے. تو جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جو قتل ہوتے ہیں آنر کلنگ پر کیونکہ ہماری عدالتوں کا نظام نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو واقعتاً اس سے پیتھیٹک سچویشن تو میرے خیال میں دنیا میں کہیں نہیں ہوگی عدالتوں کی جو پاکستان کے اندر ہے. اللہ رحم کرے. مجتبیٰ بھائی دل پہ نہ لیں, چیف جسٹس جب شراب کی بوتل خود برآمد کرتا ہے اور وہ بعد میں شہد پروف ہو جاتی ہے, باقی تو کوئی بات نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شعیب بھائی, معاذ بھائی اور سب بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اچھا, وہ ماشاء اللہ بڑی زبردست نشست چل رہی ہے. اس میں میرے 2 کمنٹس ہیں. ایک تو شعیب بھائی جزاک اللہ خیر, اوور آل جو سیریز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, چونکہ جو اسلامک سوسائٹی ہے اس کا بیسک یونٹ جو ہے وہ گھر ہے. تو جب تک گھر سیدھا نہیں ہوگا تو باقی تو پھر بہت دور کی بات ہے. تو اس میں جو روٹ کازز ہیں اس میں سے ایک ایشو ہماری اپنی تربیت میں بھی ہے. اگر میں اپنی مثال لوں تو اللہ کا شکر ہے میں ایک ریلیجس گھرانے سے بلانگ کرتا ہوں اور وہیں پہ تربیت ہوئی ہے. لیکن یہ جو مطلب میاں اور بیوی کے جو شوہر اور بیوی کے حقوق ہیں اس پہ شاید ہی کبھی کوئی بات ہوئی ہو. ٹھیک ہے, نہ لڑکے کو بتایا جاتا ہے کہ جب اس نے اس والی فیز میں جانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. ٹھیک ہے, نہ ہی لڑکی کو بتایا جاتا ہے کہ جب اس نے اس ریلیشن شپ میں انٹر ہونا ہے تو اس کی ریلیجس باؤنڈریز کیا ہے, اس کے رائٹس کیا ہیں, اور اس کے جو ہسبینڈ ہے اس کے رائٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو شرم کے چکر میں جو ہے نا کوئی چیز ڈسکس ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کہنے کو ہم اسلامی ہیں لیکن جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری ہندوانہ رسمیں جو ہیں اور وہی طور طریقے. نہیں, ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ ہماری اپنی فیملیز میں مطلب اس حد تک اگر وہ لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جو لڑکی ہے وہ ہسبینڈ کا نام نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے, لڑکا جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اس کا نام نہیں لے سکتا یا وہ ایک چارپائی پہ بیٹھ نہیں سکتے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وہ جہاں مرضی منہ مارتا رہے اسے مطلب nobody is able to ask him. ٹھیک ہے, تو ایک یہ چیز ہے. مطلب ہمیں اس پہ چلیں, باقی سسٹم تو بات کی بات ہے, لیکن گھر کے اندر بچے تو ہماری اپنی ذمہ داری اور کسٹڈی میں ہوتے ہیں. تو ہم ان کو جب بہن اور بھائی ہیں تو دونوں کو ان کے رائٹس مطلب گھر میں تو ہم ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, اور جب وہ اگلے فیز میں جاتے ہیں تو ہمیں اس میں شرم اور حیا کا پہلو سائڈ پر رکھ کے ان کو یہ جو دوسری ضروری چیزیں ہیں وہ بھی بتانی چاہیے. اور اس میں مطلب ایک جو بڑی امپورٹنٹ, قرآن مجید ویسے تو سارے ہی ضروری ہے, لیکن ایٹ لیسٹ اس چیپٹر میں جو سورہ نساء اور سورہ نور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی ٹرانسلیشن اور ان کی تفسیر جو ہے نا وہ بچوں کو لازمی مطلب اس فیز میں جب وہ ٹین ایج میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ لازمی اس پہ فوکس کرانا چاہیے اور یہ پڑھانی چاہیے. ٹھیک, بالکل صحیح بات. اس پہ میں پھر جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا نصاب بن جائے جو کہ ہم ڈیزائن کریں. کل بھی میری اس مسئلے بات ہوئی ایک صاحب سے کہ جو کہ ہماری نئی نسل کے لیے کہ ہمیں کمیونیکیٹ کیا کرنا ہے, یعنی کہ اس ایج تک کہ بچے کو ہم کیا کمیونیکیٹ کر دیں.
اور اس ایج سے اس ایج تک کے بچے کو ہم کیا کمیونیکیٹ کر دیں کہ ہم سمجھیں کہ ہم نے اپنا ذمہ داری ادا کر لی. ایگزیکٹلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم صرف جو عربک قرآن ہے نا اس کی تلاوت کو سب کچھ سمجھ کے وہی ہمارا اول ہے اور وہی آخر ہے, بس اس پہ اتنی دفعہ پڑھیں تو اتنی دیکھیں اور اتنی دفعہ پڑھیں اتنی دیکھیں, اسی گھن چکر میں ہم جو ہے نا پھنسے ہوئے ہیں. وہ بھی ایک اہم کام ہے, لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے تو اس کو ہدایت کے طور پہ پڑھا جائے نا. جی. اور جو آپ نے آرٹس کی بات کی, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جو فاکس نیوز ہے تو اس کا جیسے یہ آج جو مفتی سعید صاحب ہیں, یہ کوشچن میرے ذہن میں بھی کھٹکتا تھا کہ یادی گواہی اور یہ, لیکن آج اللہ کا شکر ہے, مطلب جزاک اللہ خیر, آپ نے وہ کلپ ایڈ کیا تو اس میں مطلب ایک بڑا انہوں نے زبردست اس کو کاؤنٹر کیا ہے. تو یہی چیز ہے کہ مطلب پھر ہمارے جو چینلز ہیں کچھ ہیں ابھی, مطلب 2-3 چینل اچھا کام کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک, بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. جی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سے اختلاف ہو, لیکن جو یہ ارطغرل سیریز آئی ہے تو ارطغرل سیریز جو ہے نا اس نے کچھ اسلامی اقدار کو بیوٹیفائی کیا ہے. اصل میں آج کا دور پیکیجنگ کا دور ہے. پیکیجنگ اگر اچھی ہوگی تو جو ہے نا پروڈکٹ بکے گی. یہ میں مارکیٹنگ کے زمانے بات کر رہا ہوں. شعیب بھائی میں تو آپ سے 110% ایگری کرتا ہوں. مطلب یہ بڑے عرصے بعد کوئی ایک جو ہے نا اچھی اسلامک آئیڈیاز پہ بیس یا اس کے اندر جو آئیڈیالوجی, اس میں کچھ باتیں غیر اسلامی بھی ہیں کہ وہ ایک خاص قسم کا ورژن ہے اسلام کا, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمیں بیوٹیفائی یعنی کی ضرورت ہے, آرٹس کے اندر کچھ ایسے کام کریں جس سے ہم اپنی نئی نسل کو کوئی اپنی بات منتقل کر پائے نا. تو میں انڈورس نہیں کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اچھی کوشش ہے, اور اس سے اچھی کوشش میرے خیال میں سلطان عبدالحمید ہے جو آخری خلیفہ ہے, جو طاقتور خلیفہ تھے, وہ بہت اچھی طرح ان لوگوں نے جو ہے نا وہ تاریخ. ہاں وہ بھی ہے, لیکن شعیب بھائی ٹھیک ہے اس میں کچھ باتیں ہوں گی, لیکن آن دی ادر سائڈ مطلب اب آپ کے پاس لوگوں کے پاس ایک آپشن تو آیا نا, ادروائز تو وہی جو آپ نے مطلب اس میں ہنٹ بھی دیا اور وہی ڈرامے چل رہے ہیں, وہی ٹپیکل اللہ معاف کرے وہ چیزیں دکھا رہے ہیں جو کہ ٹھیک ہے ہوں گی مطلب 2% 3%, لیکن اس کو اتنا زیادہ وہ پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ لگ رہا ہے, اور جن کا اس طرف دھیان نہیں بھی جاتا مطلب گھروں کے رشتوں کے اندر, وہ بھی سارے اس طرف مطلب ان کو اس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. تو اس میں مطلب اس میں کافی اچھی چیزیں ہیں, مطلب میں خود دیکھ رہا ہوں, اور ہم مطلب اس میں اسپیشلی جو اللہ پہ آپ کا ایمان ہے, جو ہوپ ہے, اور جو اسلام کی جو غیرت ہے, یہ چند ایک بڑے اس کے اندر اچھی طرح کانسیپٹ جو ہے نا وہ مطلب وہ انہوں نے پریزنٹ کی ہیں. اچھا میں آپ کو یعنی کہ آپ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بہرحال ایک چیز میں ریز کر دوں. کل بھی میری ایک کارٹون سیریز پہ بات ہو رہی ہے کہ میں ایک کارٹون سیریز ہم لے کر آئے نا, تو مگر یہ بڑا مہنگا کام ہے. تو بہت اچھا اسکرپٹ ہے جو میرے ساتھی نے بھیجا ہے کہ اس اسکرپٹ کے اوپر کارٹون بنانا ہے. تو لیکن یہ بات ہے کہ جو مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو اگر جو ہے نا وہ کوئی اس کو دین سمجھتا ہے کہ جو ہے نا مسلم آرٹس کے اندر اسلامک آرٹس میں کام کرے, تو اس طرف جو ہے نا مجھ سے رابطہ کریں کہ جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کریں کہ جو ہے نا وہ ہم ایک ایسے کارٹون جو کہ بچوں کے لیے ہو اور وہ بچوں کا سپر ہیرو ہو اور وہ اسلامک سپر ہیرو ہو جس کو جو وہ باتیں بتائے جس کے نتیجے میں ایمان بچوں میں بڑھے نا. تو اس کارٹون پہ میں اگلے کچھ عرصے میں کچھ کام کرنا چاہ رہا ہوں نا, یعنی کہ اس کے آئیڈیا پہ, اور پھر وہ کارٹون جو بنے گا. تو لیکن اگر آپ میں کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہے انویسٹمنٹ میں, وقت کی, ذہن کی, تو جو ہے نا وہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیں. اچھا اس میں عتیق بھائی کو جو ہے نا, جو انہوں نے عتیق بھائی نے ایک بہت بڑی اچھی بات کی تھی, اس کو تھوڑا سا فردر کرتے ہوئے ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ ملیشیا میں ایک میرا جو ہے نا سیمینار کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تھا. اسلامک ٹوین فیتھ کے نام سے جو ہے نا وہ سیمینار تھا. تو اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک پوری الگ سے کمرہ بنا کے ایک ورکشاپ ایریا بنایا ہوا تھا, جہاں پہ وہ لوگ جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, الگ الگ ان کے سپریٹ انہوں نے رومز بنائے ہوئے تھے کہ آپ لوگ وہاں پہ چلے جائیں اور آپ کو جو ہے نا اس حوالے سے تھوڑی سی ٹریننگ دی جائے گی, اور آپ کے ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض اور جو بھی ازدواجی زندگی کے ایک پریکٹیکل جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل آتے ہیں اور ان کے حل ہیں وہ سکھائے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی کمی ہے, اور عتیق بھائی نے بڑی ایک اچھی جو ہے نا وہ اس طرف توجہ دلائی ہے کہ گھروں میں بھی ہونا چاہیے, اور اگر کوئی ایسی مطلب آرگنائزڈ وے کے اندر ایک ورکشاپ بیس پہ جو ہے نا اس طرح سے کام کیا جائے تو یہ بھی بہت کارآمد ہو سکتی ہے. کام کرنے کے بہت ہیں معاذ بھائی,
بس یہ ہے کہ اللہ ہمت دے, ہم سب کو مل کر بہت کام کرنا ہے. بالکل اللہ نے ہمیں سوچنے کی توفیق تو عطا فرمائی نا, جب ہمیں اللہ نے ہمارے دل میں سوچ ڈالی ہے تو پھر ہمیں ہمت کر کے جو ہے نا اس پہ عملاً قدم بھی اٹھا لینا چاہیے نا. انشاءاللہ.